اب جس کی نورانیت کی آپ نے بات کی نا کہ مومن اللہ کے نور سے وہ اس کے لیے میں دلیل دینے لگا ہوں۔ جلد 1 پیج اب دیکھیں جی، یہ سنیں، یہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو مراکب ابن شہر عاشور، جی جی ٹھیک ہے۔ اب اس میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے آدم کو جیسا چاہا پیدا کیا، ان کو منتخب کیا، استفا کیا، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور مجھ کو، میرے اہل بیت کو اور تمام مخلوق سے انتخاب کیا، مجھے رسول بنایا، علی کو مسیح بنایا، پھر فرمایا کہ اپنا ما کان لہم الخیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بندوں کو اس انتخاب کا حق نہیں دیا جس کو اس نے چاہا خود انتخاب کیا۔ میرے اہل بیت اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ نیک ہیں۔ پھر خدا نے فرمایا سبحان اہل اللہ، بیت کی یعنی بات ہو اللہ رہی ہے، پاک ہے جی، اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، اس پہ اپنا قیاس نہ اہل کریں بیت نا۔ کی ہو رہی ہے، ان کی تخصیص، ان کی عزت، ان کے شرف، ان کے نور کی بات ہو رہی ان ہے۔ کے اس کا کوئی منکر نہیں ہے بھائی، ہم اہل بیت علیہ السلام کے خاک پا بھی نہیں ہیں نہیں، بھائی، آپ نے کیوں آپ احادیث کیا پڑھی، ثابت کرنا کتاب پڑھ چاہتے رہے ہیں؟ ہیں، مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی اپنا کتابوں سے، روایتوں سے دفاع کروں۔ دیکھیں وہ کوئی پوائنٹ ثابت کریں نا جو ہم نہیں مانتے، آپ کوئی ایسی پوائنٹ میں ثابت کریں جو ہم یہی نہیں کہہ رہا ہوں نا مانتے، کہ جس بات کے ہم انتخاب کی معترف ہیں بات بھائی، کر رہے ہمارا ہیں کہ دین ہمارا اللہ نے ایمان ان کو ہی یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام ملائکہ سے افضل ہیں، اور یہ تو ہمارا دین ہمارا عقیدہ ہی ہے، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چلیں کوئی وہابی ہیں یہاں پہ؟ چلیں 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 آئیں آگے اور آئیں، اور اپنا رسول اللہ نے کہا انا و علی ابا حاض الامت، ہم اس امت کے باپ ہیں۔ کسی بھی اگر سمجھیں کہ باپ کے احترام میں لازم ہے کہ ان کا بھی احترام، ان کی اولاد کا بھی احترام آتا ہے، پھر آپ آگے آئے اصول کافی میں اپنی سند سے ابو حمزہ روایت کرتے ہیں کہ امام باقر سے پوچھا کہ لوگوں پر امام کا حق کیا ہے، فرمایا امام کا حق مکیہ المکارم نے کہا، نیچے پڑھا وہ ہم مکیہ المکارم۔ احترام کے منکر نہیں ہیں نور حسین شاہ صاحب، ہم احترام کے منکر نہیں ہیں، آپ مجھے بات ہو حدیث رہی پڑھنے شادی دیں پہ، گے، میں کیا یہ کہہ مقداد رہا پہ ہوں، واجب میں نہیں یہ تھا کہہ کہ رہا ہوں رسول کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں چچا زاد کزن کا احترام آل کرے؟ مقداد محمد پہ کی واجب افضلیت لازم ثابت ہے؟ کرنا چاہتا ہوں، آل محمد کی افضلیت ثابت کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے اجازت افضلیت دیں گے ہم تو میں وہ منظور بات، ہے، ہمیں منظور ہے، افضلیت کیوں ثابت کرنا چاہتے اگر ہیں؟ منظور ہے تو ٹھیک ہے، افضلیت سرٹیفائڈ جا کرنے کے دیں وہابیوں اب پہ ثابت کرو، افضلیت وہابی بھی مانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، وہابی بھی کہتے ہیں میں محمد علیہ میں السلام میں افضل ہیں، وہ کون منکر ہے اس کا؟ میں میں نے میں نے چھوڑ دیا، آپ افضلیت کے قائل ہو گئے، میرے لیے یہی کافی ہے، نہ میں قرآن پڑھتا ہوں، یہ ساری کتابیں قرآن میرے پاس وہ ہے، نسب میں افضلیت کے افضل لیے ہیں، نسب ٹھیک میں سادات افضل ہیں، اس کا کوئی منکر نہیں، جو ٹھیک اصلی سید ہے ٹھیک، نسب مجھے یہی چاہیے تھا، نسب میں سادات افضل ہیں، ابھی آتے ہیں، تو پھر آپ نے کہا کہ لیکن آپ سید بتائیں کہ اس سے بھی آپ نے دیکھیں مانی، مقداد کی شادی جب ہوئی ہے نا زباع بنت زبیر سے، مقداد ہندو کا لڑکا ہے، مقداد کی نسب ہے مشرکین کی نسب، زباع ابھی کی ابھی نسب ہے بات رسول کرو پاک گے، صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب، ابھی زباع بات کس کی وہ بیٹی بات ہے؟ زبیر کی، زبیر ابن عبد المطلب، نسب جو فضیلت ہے کے آپ باعث قائل ہیں حرمت نکاح نہیں ہے، جی، فضیلت کے آپ قائل ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی، آپ نے کہا قائل کہ تھے، خود شروع سے افضل ہے، قائل تھے، شروع سے قائل تھے، چلے الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں کہ شادی کفر کے میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اب میں اس پر دلائل دینے لگا ہوں، آپ تھوڑا اگر انتظار کریں گے خاموشی سے میں تو میں خادم ہوں کفر آپ کی کا، میں تشریح خادم ہوں کرتا ہوں، جی۔ بڑی مہربانی آپ کی، میں آپ کا نیاز مند ہوں گا، اگر آج یہ ٹائم کم پڑتا ہے تو کل اسی ٹائم پھر شروع کر دیتے ہیں، لیکن مجھے خدا را ٹائم ضرور دیجیے گا تاکہ بات مکمل ہو سکے آپ کے اور ہمارے درمیان۔ میں آپ کا میں خادم ہوں، کفر میں پر آپ کا سب سے میزبان ہوں، بڑی انشاءاللہ مہربانی، انشاءاللہ بڑی انشاءاللہ مہربانی، باہمی بڑی باہمی مہربانی، اتفاق سے ٹھیک ہے آپ اگلے پروگرام ٹھیک میں ہے، آنا چاہیں تو باہمی اتفاق سے، مثلا کل نہ ہو سکے تو مثلا نیکسٹ پروگرام میں حتماً انشاءاللہ، کیوں نہیں؟ نہیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں نا، اس کی جو بعد میں پھر آپ دوسروں سے پروگرام کرتے رہتے ہیں، آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا، اب 2 اوکے گھنٹے اوکے، گزر گئے ہیں، ابھی میں کچھ یہ کرتا ہوں، اگر آپ جلدی میں ہو جاتا ہے آ- آدھے گھنٹے کے آپ اندر کا تو کام ہے مکمل کر حکم دیتے ہیں، کرنا، آپ کا کام ہے حکم کرنا، ہمارا کام ہے تعمیل کرنا، بڑی جو مہربانی، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو اللہ محمد آل محمد کو سمجھنے کی اور معرفت رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ کفر پر سب سے پہلے میں یہ دلیل دینا چاہتا ہوں کہ کفر جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا مطلقاً قانون اور قاعدہ ہے۔ جب یہودی آئے رسول اللہ کے پاس کہ اللہ کا نسب بتائیں
دن تک رسول اللہ خاموش رہے. تیسرے دن اس آیت کا سورہ اخلاص کا اپنا نزول ہوا تو اللہ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ ایک ہے، نہ کسی کو اس نے جنا ہے، نہ کوئی اس کا جنا ہوا ہے، اور اس کا کف کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہ عرفانی منازل ہیں، سوچنے کی باتیں ہیں میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بزرگ. اللہ نے بتا دیا کہ اگر میرا کوئی کف ہوتا تو میری اولاد ہوتی. تو کف بنانا اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قاعدہ ہے. اللہ نے یہ ثابت کیا کہ اگر میرا کف نہیں ہے تو میری اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے. اللہ قائم ہے، حی ہے، قیوم ہے، لا یموت ہے. کب سے ہے، کب تک ہوگا کسی کو پتہ نہیں. لیس کمثلہ شیء ہے تو اس کا کف کوئی نہیں. اگر آیت یہ بتاتی ہے، اگر اس کی جرح میں جائیں گے، اس کی تعدیل میں آپ جائیں گے، اس کی گہرائی میں دیکھیں گے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کف ہوتا تو اللہ کی اولاد ہوتی. اب تو اللہ نے کہا میرا کف کوئی نہیں. یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی. اب مجھے بتائیں کہ نکاح کیا ہے. مسائل شیعہ کا وہ نکالیں جی، مسائل شیعہ نکالیں. نکاح کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ نکاح ایک قسم کی غلامی ہے. یہ ہے آپ کے وسائل شیعہ جلد 14 کتاب النکاح باب 28 صفحہ 85 اردو جو ہے. ہاں جی یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس میں رسول اللہ سند سے حضرت رسول اللہ نے فرمایا نکاح ایک قسم کی غلامی ہے. غلامی ہے. اب تم اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہو تو گویا اسے غلام بناتے ہو. اب بس اچھی طرح غور و فکر کر لو کہ اپنی بیٹی کی غلامی میں دے رہے ہو. یہ ایک بات ہوگی. اب آئیں دوسری بات کرتے ہیں جی. اچھی طرح سے فکر کر لو کس سے شادی کرا رہے ہو، کیونکہ عورت تو جو ہے مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے. بالکل کفر کی بات ہوئی نا، بات ہی ساری ٹھیک ہے کفر کی ہے میرے برادر عزیز. بھائی عورت جو ہے الرجال قوامون علی النساء. صاحب کلام ہیں، آپ باتوں کو سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد امام صادق نے فرمایا الکف ان یکون عفیفا وعنده اسار. یہ آپ نے ابھی آپ نے بھی یہ پڑھی، اور اس میں اس کے دلائل کیا ہیں. یہ اپنا کف کی کتنی اقسام بتائی گئی ہیں. خون میں برابر ہونا، عصب میں برابر ہونا، اس کا پاک دامن ہونا، آسانی یسار ہونا یعنی مال و ملکیت میں آسانی ہونا، دین میں برابر ہونا، صدقہ حرام ہونا. کہاں پر لکھا ہے جی؟ دکھائیں کتاب دیں مجھے. یہ کیا ہے جی؟ نسب میں برابر ہونا وہ دکھا دینا ذرا ہمیں. نسب میں برابر ہونا وہ کس نے کہا، کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ فروع کافی. ہاں حدیث پڑھیں، وہ کسی حدیث میں نہیں ہے. کھولے اس کو. یہ جب تک نکال دیتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور آئیں نیچے. شاہ صاحب آپ نے ابھی جو جملے پڑھے ہیں کہ کفو کا مطلب یہ ہے کہ کن کن چیزوں میں برابر ہو، ان کو دوبارہ پڑھیں. میں پڑھ رہا ہوں. اب یہ فروع کافی میں ہے ان یکون عفیفا وعنده یسار. ٹھیک. نسب کہاں ہے اس میں؟ آپ جی نسب کہاں ہے اس میں کہ نسب ایک جیسا ہو؟ وہ دوسرے کتابوں میں بتا رہا ہوں نا. یہ ہے یہ بتایا گیا اس میں فروع میں. وہ تو ہم مانتے ہیں کہ عفیف ہو، مومن ہو، بھائی اس کے پاس سپورٹ کر سکتا ہو فائنینشلی اس کا جو خرچہ دے سکتا عورت کا. یہ تو ہم مانتے ہیں. جو نسب والی بات جو ہے نا، نسب میں بھی برابر ہوں، یہ کہاں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے. اس میں آئیں باب اکفا میں. اس میں کہتا ہے کہ روی محمد بن الولید ان حسین بن یسار قال کتب الى ابی جعفر علیہ السلام فرست دینہم و امانتہم امانتہو کائنا کانا فزوجو الا فزوجو تکن فتن جی فزوجو فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. یہ بہت مشہور روایت. اس میں بتا دیا گیا کہ وہ جو ہیں اپنا امانت دار ہو، دیندار ہو، اور اپنا قائم. دوسرا بتا دیں عصب والا نکال. یہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے نا، حدیث آپ کے خلاف جا رہی ہے، آپ کے موافق نہیں جا رہی ہے. حدیث جو آپ نے پڑھی ہے نا ابھی حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی ہے شاہ صاحب، ابھی جو حدیث آپ نے پڑھی ہے یہ آپ کے موقف کو باطل کر رہی ہے.
اس حدیث کا ذرا ترجمہ کریں نا، جب ابھی حدیث آپ نے پڑھی ہے. بھلے وہ جناب اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه كائنا من كان وان لم تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد. یہ حدیث ہمیں زبانی یاد ہے کئی سالوں سے. آپ مجھے اس حدیث کا ترجمہ ذرا سنا دیں. ہاں ترجمہ سنا دیں. یہ تو آپ کے موقف کو باطل کرتی ہے. یہ نہیں باطل نہیں کرتی، میں اسٹینڈرڈ بتا رہا ہوں نا آپ کو اس کے. بتا دیں حدیث کیا کہہ رہا ہے، مجھے بتائیں حدیث کیا کہہ رہا ہے، بتائیں. ہماری وہ دیکھار مگے نہیں انڈر لائن سب مطلب برابر من لا یذر الفقیہ یا ہوا روح کف یہ ڈھونڈ لیتے ہیں. پھر اب میں دکھا دیتا ہوں، میں حدیث میں پڑھ لیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں. شاہ صاحب آپ نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے نا، میں پڑھ لیتا ہوں. اگر آپ کو نہیں مل رہا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں ابھی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے نا، اس کا ترجمہ کریں نا ذرا. آپ نے استدلال کیا، ترجمہ کریں اس حدیث کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں انک لکف فی دمک وحسبک وقومک. وہ پورے حدیث نہیں وہ پھر آپ نے کاٹ دیا. وہ تو دوسری حدیث ہے. ابھی جو حدیث پہلے پڑھی ہے وہ اس کو پڑھیں. نہیں وہ تو ہو گئی، میں نے آپ کو ترجمہ کیوں نہیں کیا نا، اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا آپ نے، ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ حضور نے اس میں ڈیپ میں نہیں جا رہا. وہ اسٹینڈرڈ فقط جو آپ نے کہا کہ عفیف اور یسار ہو، میں کہتا ہوں اس میں کفر کی معنی وہ اس کے بعد آپ نے ایک دوسری حدیث پڑھی ہے، دوسری حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ پیش نہیں کیا آپ نے. اس کا کیوں ترجمہ پیش نہیں کیا؟ بتا رہا ہوں ترجمہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں صرف پوائنٹ آپ کو عوام نہیں جانتے نا، عوام نہیں جانتے. قبلہ عوام کے لیے پیش کریں. آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ دم کے خون میں بھی ہو. وہ بھی حدیث آپ کاٹ رہے ہیں، وہ بھی حدیث آپ کے خلاف جا رہی ہے، آپ نے اس کو کاٹ دیا. بیچ سے پڑھ رہے ہیں، آگے سے آخر سے نہیں پڑھ رہے. بھائی ساری حدیث پڑھنے کا فائدہ نہیں، آپ چاہتے ہیں تو میں وہ حدیث آخر سے شروع سے آخر سے پڑھو نا، کہ پہلے امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس میں یہی ہے کہ عرب عجم میں شادی کر سکتا ہے، اور عرب قریش میں شادی کر سکتا ہے، اور قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے. اس میں یہی ہے. اس کو کیوں نہیں پڑھا آپ کہ قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے؟ میں نے ایگری کر لیا، کر سکتا ہے، لیکن بنی فاطمہ میں نہیں کر سکتا. وہ دکھائیں نا، وہ دکھائیں، وہ پوری حدیث پڑھیں، وہ حدیث دکھائیں نا. وہ بھائی میرے خارجی والی روایت ہے. خارجی کو مولا نے رشتہ نہ دیا، انکار کر دیا. ہشام بن حکم والی روایت وہی ہے نا. پڑھیں اس کو پوری طرح پڑھیں، پوری طرح سے پڑھیں. اگر ہوتا اس میں مولانا، اگر نہیں پڑھتے تو میں پڑھ لیتا ہوں بھائی. اگر نہیں پڑھ سکتے میں پڑھ لیتا ہوں، مجھے پڑھنے دیں، میں پڑھ لوں. یہ اس کا ٹائم بعد میں آنا صحیح باقی ایک کرنا ہوتا ہے بھائی. حدیث وہ ایک فقرہ پڑھتا ہے، باقی نہیں آگے پیچھے سے کاٹ لیتے ہیں. وہی کوئی بات ہوئی. حدیث پڑھتا ہے، ترجمہ پیش نہیں کرتا، کیونکہ اس کے موقف باطل ہوتی ہے. میں عرض کرتا ہوں، امام صادق نے فرمایا لا تحل صدقۃ لبنی ہاشم. حرام ہے جس پر صدقہ حرام ہے، وہ ہلال کا کفر نہیں ہو سکتا. جو ہلال کھاتا ہے، میں پہلے بھی اس کی دلیل دے چکا ہوں. تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ اگر دیکھیں اگر ملاک صدقہ ہے اور یہ حدیث آپ کاٹ رہے ہیں، حدیث آپ سے ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ حدیث آپ کے خلاف ہے. اس کو میں سب کو کہہ رہا ہوں یہ حدیث پوری طرح نہیں پڑھ رہا ہے کیونکہ اس کے خلاف ہے، وہ پھر بھی چپ رہے ہیں. اچھا اگر خصال کی باتیں کر رہا ہوں جی، میں ابھی خصال کا میں نے حوالہ دیا ہے، آپ میرے سنیں تو صحیح نا. ابھی میں خصال میں عربی پڑھیں تاکہ ہم اس کو نکالیں کس حدیث کی بات کر رہے ہیں. عربی پڑھیں. میں نے ابھی عربی پڑھی نا کہ وہ بنی ہاشم کے لیے لا تحل صدقۃ لبنی ہاشم، بنی ہاشم کے لیے صدقہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. تو اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے؟ نکاح سے کیا تعلق ہے سر؟ وہ معاشرتی مسائل آ جائیں گے نا. اگر وہ حلال حرام اکٹھا ہو جائے گا تو اچھا، تو ذبح کا کیا بنا؟ کیسے بچا جا سکتا؟ ذبح کا کیا بنا؟ صرف بات کریں، مجھے 5 منٹ میرے ہیں نا، مجھے بات. وہ بھائی قیاس کر رہے ہیں بھائی، وہ پیغمبر کا شریعت اور ان لوگوں کی شریعت اور ہے. آپ رد کریں نا، آپ رد کریں. میں نہیں پر آنے والا ہوں، نہیں کروں گا. اور وہ ایسی کہ آپ اس کا رد ہی نہیں ہے میرے بھائی، اس لیے مجھے بات کرنے دیں. اچھا، تو یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ آگے آئیں. قول البنی اپنا کیا کہتے ہیں کہ شاہ صاحب حدیث کاٹ کے پیش کر رہے ہو. میں بتا رہا ہوں نا جی، سنیں نا. وہ بنات علی و جعفر ابن ابی طالب بناتنا کہ بنیننا و بنوننا بناتنا، ہماری بیٹیاں ہماری. یہ اعتقاد صدوق نے لکھا، جو آپ کا پسندیدہ اپنا ایک محدث ہے، اس نے لکھا اعتقاد میں کہ یہ کفر نہیں، ان کے یہ بیٹیاں بیٹوں کے لیے، بیٹے بیٹوں کے لیے. یہ آگے اسے آگے بتائیں کہ کفر بنانے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. نکالے نا اعتقاد یہ اعتقاد صدوق کا مطلب اظہر الفقی بھی نکالے نا.
اس میں بھی نہیں پہلے صدوق اس کا کو تو پڑھے نا، اعتقاد غلط ہے تو آپ کہتے ہیں غلط ہے تو پھر اس کو نہیں پڑھتے، پھر وہ صدوق نے اعتقاد میں یہ لکھا ہے وبعضهم اکفاء بعض، یہ تو نہیں کہا کہ مومن ان کے کفو نہیں ہے، وہ دکھائیں کہ مومن اب اسے شادی نہیں کر سکتا. بعض ہی آ جاتا ہے نا، بعض جب آ گیا تو بعض عربی میں آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے وہ ہیں نہیں، کہ بعض جب کا مطلب عربی زبان میں بعض، اردو زبان میں فرق ہے. بعضهم اکفاء بعض یہ ایک دوسرے کے کفو ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ایک دوسرے کے کفو ہیں، میں لیکن مومن ان کا کفو کفو نہیں ہو نہیں، سکتا. یہ بعض کہاں سے آپ نے بعض نکال کہیں دیا؟ ارے ایک دوسرے کے کفر نہیں ہو سکتے. اب اس کا آپ ترجمہ یہ چاہیں نہیں تو ہے. میں صدوق کی حدیث پڑھوں. یہ صدوق کہتے ہیں کہ کل سلکم علیہ اجر المودۃ فی القربا کے ضمن میں کہتے ہیں کہ قریب رشتہ داروں قریب رشتہ داروں کی محبت اللہ نے فرض کی ہے. صدقہ چونکہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہوتا ہے، ان کے لیے باعث طہارت باطنی ہے، اس لیے وہ ان عادات پر حرام کر دیا گیا ہے. مگر اولاد رسول میں بعض کا صدقہ بعض پر، یعنی سید کا، ان کا صدقہ غلاموں اور کنیزوں پر حلال ہے، کیونکہ زکوٰۃ پر ان پر حرام ہے، اس لیے اس کے عوض میں مال خمس اولاد رسول کے لیے حلال کرا دیا گیا. عادات کے شاہ بارے صاحب میں شاہ ہمارا صاحب یہ شاہ صاحب ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، آپ کئی منٹوں سے حدیث پڑھ رہے ہیں. اور شاہ صاحب آپ پڑھتے جائیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ پڑھتے جائیں، لیکن آپ بار بار وہ خمس اور زکوٰۃ کی بات کر رہے ہو. میں نے 10 مرتبہ آپ سے پوچھا، لوگ آپ سے توقع کرتے ہیں آپ جواب دے دیں. آپ نے خود کہا تھا کہ ہم انصاف کریں گے یہاں پر، آپ نے خود کہا تھا شاہ صاحب، آپ نے خود کہا تھا ہم انصاف کریں گے یہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ میرے وہاں معزز، انصاف کریں گے یا نہیں آپ کریں گے؟ میری ساری باتوں کو، مجھے آپ بات کرنے دیں گے تو میں کروں گا، اگر کاٹیں گے میری بات تو میرے ساتھ انصاف نہ ہوگا. مجھے بات کرنے دیں، پھر آپ بلا شک میری ساری باتوں کو رد کر دیں. میں آپ سے لڑنے نہیں جا رہا، میں آپ سے بدتمیزی کرنے جا رہا ہوں. کچھ بھی نہیں ہوگا، جو بھی آپ نے بات کرنی ہے آپ کرتے جائیں. نہ آپ نے میری بات ماننی ہے، نہ شاید میں آپ کی بات مانوں، لیکن میں اپنا موقف پہنچانا چاہتا ہوں آپ کی طرف. آپ ذرا اس کو غور کریں. عادات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جو شخص ان میں سے بد عمل ہوگا اس کو بنسبت غیر سادات کے دگنا عذاب ہوگا، ان میں سے جو نیکوکار ہوگا اسے دگنا ثواب ملے گا. عادات کرام آپس میں ایک دوسرے کے کف اور ہمسر ہیں. اس کی تائید پیغمبر اسلام کے امر سے ہوتی ہے جو آپ نے جناب ابو طالب، جناب علی اور جعفر طیار کے بیٹوں کے درمیان کیا. اب مجھے بتائیں کہ جو صدوق ہیں وہ زیادہ تر قریب اس کا زمانہ ہے محمد آل محمد سے یا آپ کا ہمارا ہے؟ وہ اس وقت جانتے تھے کہ یہ کفر نہیں ہے، ان کا نکاح دوسری طرف نہیں ہو سکتا. تو باقی آج ہم اور آپ بیٹھ کر کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے؟ اچھا آئیں، یہ ہے اپنا تہذیب الاسلام حلیت المتقین علامہ مجلسی. اس میں رسول اللہ کی اس نے حدیث لکھی ہے، جی مجھے نکالے، یہ نیچے پڑا ہوگا حلیت الاسلام. ہاں یہ ہے جی، جو جھوٹ بولے اپنی طرف سے بولے اس پر اللہ کی لعنت ہے. جو نہ ماننا دین جانے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنی بیٹی ہم کفو اور ہم مسل میں دو. اپنے ہم کفو مسل سے بیٹی لو. اپنے نطفے کے لیے ایک ایسی عورت تلاش کرو جو اس کے لیے موزون ہو، اس سے لائق فرزند پیدا ہو. یہ ہے رسول اللہ کی تائید اور تاکید کہ کف کے علاوہ شادی نہ کرو. پھر آگے آئیں، یہ ہے عیون اخبار رضا جلد اول، بولیں جی، صفحہ 382. اس میں رسول اللہ کے شاہ صاحب ہر حدیث کو آپ پڑھتے ہیں نا، اور ہر حدیث کا ہمارا ہم سے جواب لے لیں تو بہتر ہے. نہیں میں کف پر پڑھ جاؤں آپ رد کر جائیں، اتنے ٹائم آپ کو لگے گا، آپ میرا 20 ضائع حدیث ہوگا. پڑھیں گے نا، اور نہیں 20 نہیں ہے، بس چند ہی ہے، تھوڑی مجھے اس برداشت کا کریں، آپ کی اس مہربانی طرح، ہوگی. ہاں وہ پوری بھی نہیں رسول پڑھتے، اللہ کاٹ نے کے پڑھتے ہیں، فرمایا بیچ میں سے لو پڑھتے ہیں نا، لم وہ ترجمے بھی اطلق غلط ہوتے علی ہیں. لما کان لفاطمہ ابنتی کا کف علی وجہ الارض آدم فمن دونی. اگر علی نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جناب بطول کا کوئی کفر نہ ہوتا. آپ کو پتا ہے کتنے لوگ آئے تھے جناب سیدہ کی خواستگاری کے لیے؟ 4 بھائی بندے آئے تھے. اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے میں کفر سیدانیوں کی سے؟ بات کر رہا ہوں. او میرے بھائی میں کفر کی بات کر رہا ہوں. اگر کفر نہیں تو شادی نہیں ہے. آپ میری بات نہ کاٹیں، خدا کے واسطے میں آپ کو قسم دے کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے بات کرنے دیں. میرا توجہ ہٹ جاتی ہے، میری حدیث وہاں سے گم ہو جاتی ہے. آپ بات نہ کاٹیں، یہ آپ سے بار بار میں عرض کر رہا ہوں. اس سے زیادہ میں کیا آپ سے کہہ سکتا ہوں؟ یہ صرف تو یہ قیاس ہے بات بھائی، کچھ بھی نہیں. ابھی مجھے بتاؤ،
रसूल अल्लाह ने ये फरमा दिया कि अगर अली न होते तो कोई कुफ न होता जनाब सैयदा का, यानी कुफ होना शर्त था। आदम जो अबुल बशर है, ईसा जो बतूल माँ का बेटा है, उसे बढ़कर कोई है दुनिया में? लेकिन वो 1,24,000 पैगंबर बतूल के कुफ नहीं हो सकते, तो किस लिए कुफ नहीं है? कि कुफ नहीं है इसलिए शादी नहीं कर सकते। तो कुफ के बगैर शादी ये अल्लाह के रसूल का बनाया हुआ कानून है। फिर आप आगे ये शेख अब्बास, हाँ, मुल्तिहल अमाल जिल्द ये लिखते हैं, इसको आप नहीं मानते शायद, लेकिन मैं पढ़ना जरूर चाहता हूँ। रिजवी सादात अपनी लड़कियों की शादी नहीं करते थे क्योंकि उनके कुफ हमसर नहीं मिलते थे। इमाम मूसा काजिम की 30 लड़कियां या 18 या 9 जितनी भी आप माने थी, किसी ने शादी नहीं की। दस्तूर ये था, आम था, ये उनमें दस्तूर आम था। और इमाम मोहम्मद तकी ने उन गैर शादीशुदा लड़कियों के अखराजात के लिए 10 जरई ज़मीनें मुख्तस की कि वो शादी न करें। ये तारीख है वाज़े याकूबी की ओके, रिवायत ठीक है। है। फिर ये आए इसमें मैं कहाँ जरा लिखा है? और समझाऊंगा इसमें कहाँ लिखा है कि कि कहाँ लिखा है इसलिए उनसे की शादी नहीं कराई कि उनके लिए सैयद नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ सैयद से शादी कर सकती हैं? ये तो नहीं लिखा उसमें ना। उनका कुफू नहीं था, उन जैसा मैं मोमिना कोई नहीं था, उनके लिए मुनासिब रिश्ते नहीं थे। ये कब कहा? इसलिए कि वो गैर मौजूद सैयद से बात शादी नहीं आपने कर कहा सकते। उस सुनो, जमाने में सादात तो बहुत ज्यादा थे। मैं इमाम रजा अलैहिस्सलाम के जमाने में कत्तन नस सादात तो बहुत दिखाऊंगा, ज्यादा थे। जी कत्तन नस दिखाऊंगा, कत्तन नस। जो आप कहते हैं ना कि नफी नहीं दिखाओ, नहीं दिखाओ, नहीं दिखाओ, सादात को तो हम नहीं मानते नहीं, हैं ना, एक सवाल मसला सवाल तो आप मेरी भी कभी सुना करें ना शाह जी। अभी आपने इमाम मैं इमाम आपकी इमाम सुना। इमाम इमाम काजिम अलैहिस्सलाम की बेटियों का जिक्र किया, रजाइया का जिक्र किया, ठीक है ना? रजाइया यानी इमाम रजा अलैहिस्सलाम के खानदान का, उनकी बेटियों का जिक्र किया। आपने नस पढ़ी है, आपने सही नस पढ़ी है, ईमानदारी से पढ़ी है, मैं आपको दाद देता हूं। आप देखें, हाँ, इमाम रजा अलैहिस्सलाम के ज़माने में सादात की नस्ल बहुत बड़ी थी, छोटी नहीं थी। क्योंकि इमाम इमाम अली अलैहिस्सलाम के 18 बहुत सारे बेटे थे, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनकी नस्ल बहुत बढ़ गई थी, हर इमाम के पोते वगैरह। तो वहां पे लिखा है कि उनकी शादी इसलिए नहीं हुई है, वो कोई हदीस भी नहीं है, वो जो आपने पढ़ी है, वो मुंतहल अमाल वाली जो है, वो हदीस नहीं है, वो किसी इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब नहीं है। अब मान भी लेते हैं कि वो कोई हदीस हो, भाई उसकी कुछ सनद कुछ भी नहीं है, चले मान लिया ये हदीस है, लेकिन उसमें आप मुझे बताएं कहाँ लिखा है कि इसलिए शादी नहीं कराई कि या इनकी शादी गैर सैयदों से हराम है? उसमें तो ये लिखा है कि इनका कुफू नहीं था, कुफू नहीं था, यानी सादात में भी उनका कुफू नहीं था, ठीक है ना? नहीं, तो ठीक है, ये इससे बात आपने आपने कहां से निकाल दिया कि आप इससे क्यों हुर्मत निकाह गैर सैयद निकाल देते हैं इसमें से? ठीक है, नस मैं दोबारा पढ़ें, बात सबको बताऊं, सुनाएं। नस आपने ईमानदारी से मैं पढ़ी है, बता रहा हूं, दूसरे लोग गलत पढ़ते हैं नस को, दूसरे लोग गलत मैं तर्जुमा सही करते पढ़ हैं। रहा हूं, आप दोबारा पढ़ें। नहीं, आपने सही पढ़ी है, ईमानदारी से पढ़ी आपने, माशाल्लाह, बढ़िया है ना? दोबारा पढ़ के जब सुनाएं। बढ़िया है तो फिर क्यों मुंतहल जवाब अमाल देना वाली नस चाहते हैं? मैं दोबारा आगे सुनाएं, जाना चाहता मुंतहल हूं, अमाल मैं वाला आगे दोबारा जाना सुनाएं, चाहता हूं। मुंतहल वाला दोबारा सुनाएं, फिर आज का जाए। बिस्मिल्लाह। चले चले, बड़ी मेहरबानी, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। ये कहते हैं कि रिजवी सादात अपनी लड़कियों की शादी नहीं करते थे, नहीं करते थे, ओके, क्योंकि सुने, बात करने देना। आप खुद आपने हुक्म किया है, मैं पढ़ रहा हूँ आपकी वजह से, वरना तो मैं अपना दलील कायम कर चुका हूँ। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। क्योंकि उनके कुफ और हमसर नहीं मिलते थे। इमाम मूसा काजिम की 21 लड़कियां थीं, किसी ने शादी नहीं की, और ये दस्तूर उन लड़कियों में आम था, आम था। गौर करें जरा अल्फाज पर। जब हम अगर सतही चले जाएंगे ना मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज, तो हम इन चीजों को न समझ सकेंगे, आले मोहम्मद की अफजलियत को न समझ सकेंगे। थोड़ा सोचने की बात है, इस पर जरा तवज्जो दीजिएगा। ये और उनमें ये आम था। और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने, अब एक इमाम की बेटियां हैं, दूसरे की बहनें हैं, तीसरे की पुफियां हैं, 3 आइम्मा की सीरत खड़ी है। एक ने उनको वसीयत की कि शादी न करना खानदान के बाहर, इमाम मूसा कहाँ है? काजिम के दिखाओ शहादत से। दिखाओ, क्यों झूठ मैं कह रहे हैं? ये दिखाने झूठ है, लगा हूं, ये झूठ है, ये दिखाने आप झूठ लगा कह हूं। रहे हैं, आप ये झूठ है, अंगुली नीचे ये रखिएगा ना झूठ है, बुजुर्ग, मैं दिखाने लगा हूं, मैं ये झूठ दिखाने है, लगा हूं। और बिल्कुल आपको झूठ वो है। आखिर में दिखाऊंगा, उसके आप बाद अभी मेरा तक सच कोई कह रहे दलील थे, नहीं ये जो होगा। आपने झूठ मिला दिया उसमें। आज मैं देखिए, ये न करें काइंडली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता मैं हूं, ना आपका आप खादिम झूठ हूं, कहें। लेकिन आप अइम्मा तारीन इस्लाम पे वो बातिल तोहमतें ना लगाएं, ठीक है ना? मस्त गालान दे दो, गालान बीच नहीं, ऐसे न करें काइंडली, ऐसा न करें। मैं आपको मैं खादिम, इमाम मूसा माजरत के साथ ये काजिम, झूठ है, ये आपका ये फिक्र झूठ है, खानदान से बात चले शादी ना ठीक है, करो। आप नाजरीन अपने को मुतमिन करें। मैं इस हदीस को पढ़ूं या खत्म करूं? यहाँ पर पढ़ें पढ़ें, बिस्मिल्लाह। पढ़ें।
یہ جو اپنا منتهى الاعمال والی ہے، یہی پڑھ رہا ہوں. امام محمد تقی نے ان غیر شادی شدہ لڑکیوں کے اخراجات کے لیے 10 زرعی زمینیں مختص کر کے رکھی تھیں، جن کی آمدنی مدینہ سے ہجرت کر کے آنے والی سید زادیوں کے لیے وقف تھی. اب آپ آئیں اور دلیل اب اس نہیں میں آپ مانتے. کہاں پہ لکھا تھا؟ یہاں پہ کہاں پہ لکھا تھا کہ اس لیے شادی نہیں کی کہ وہاں پہ غیر سادات سے جن کی شادی آرام ہے؟ وہاں پہ کہاں لکھا ہے؟ ہاں، آپ نے جو غیر حدیث سادات اس سے کا شادی غیر سادات کی شادی سے کیا تعلق ہے اس حدیث سے؟ یہ روایت بھی نہیں ہے. حدیث پہلے ثابت کرو میں یہ سمجھ حدیث رہا ہے، ہوں. ٹھیک ہے نا؟ پھر بولو روایت کہاں سند، کہاں آپ نے کچھ بھی صحیح. نہیں ہے. بھئی اس نے کہا کہ یہ حدیث ہے، پھر آپ مجھے میں بتائیں بات کہ اس میں کروں کہاں میں لکھا بات تھا. کروں سوال کا جواب دے میں دینا. بات کروں. آپ ناراض بسم نہ اللہ. ہونا، میں ایک بات کروں. میں آپ سے خادم بسم اللہ. آپ تھوڑا مسکرائیں تو میں ایک بات کروں. بسم اللہ بات کریں. تھوڑا مسکرائیں. تھینک یو. جی آپ نے خود حدیث مجھ سے پڑھوائی اور آپ نے تسلیم کیا کہ میں اس کو مانتا ہوں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے زرق نقوی کو آپ نے کہا تھا کہ سید کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے. آپ مناظرہ ہار چکے تھے زرق نقوی سے میرے بھائی. اگر کوئی وہاں پر حکم بیٹھا ہوتا تو آپ ان سے بھی ہار ٹھیک. چکے تھے، کیونکہ آپ نے پھر کہا کہ ہاں سید ہیں. پہلے آپ نے انکار کر دیا، مناظرہ تو ادھر ہی ختم تھا آپ کا اور زرق نقوی کا. لیکن ٹھیک ہے اس بھائی. کا آپ نے اس نے آپ کا کیچپ نہیں کیا تو اب بات دوسری طرف چلی گئی. آپ ذرا تھوڑی ٹھیک سی ہے بھائی. باتوں میں ٹھیک ہے. ماہر ہیں، اس لیے یہ بات ہو جاتی ہے. اب یہ حدیث آپ نے مانی ہے، آپ اس سے پھر نہیں سکتے کہ یہ روایت ہے، یہ فلاں ہے، میں اس کو نہیں مانتا. یہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا آپ میں کا دلیل ترجمہ نہیں دے صحیح ہے. اور شاہ صاحب ہماری بات سنا کر ہے نا، آپ سنتے نہیں. چلے. میں نے کہا آپ نے آپ نے ترجمہ کہا نا صحیح کہ میں اس پڑھا کو ہے. مانتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کا ترجمہ صحیح ہے. میں نے نہیں کہا کہا کہ میں اس کو حدیث مانتا ہوں. میں نے کب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ ثابت کریں کہ یہ حدیث ہے، پھر اس میں ہمیں دکھائیں کہ اس میں کیا تعلق ہے اس حدیث کا. نہیں حدیث نہیں ہے. یہ میں حدیث تو اس کا ثابت ہونا نہیں، ثابت بھی میں نہیں یہ ہوا. قصہ بیان کر رہا ہوں. حدیث نہیں کر رہا. میں نے تو حدیث کا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ کسی امام کا میں نے نام نہیں لیا. میں عالم کی تو اپنی آپ مجھے بتائیں یہ آپ نے جو میں عبارت پڑھی ہے منتهى الاعمال سے، تاریخی واقعہ بتا رہا ہوں. تاریخ بھی تو اس میں آئے گی نا ہمارے باس میں، یا وہ منتهى نہیں آئے گی. الاعمال سے جو آپ نے دیکھیں میرا سوال سن لیں پھر جواب دے دیں. منتهى الاعمال سے آپ نے جو عبارت پڑھی ہے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہمیں بتائیں اس سے کہاں سے استفادہ ہوتا ہے کہ سیدانی کا غیر سید سے نکاح حرام ہے. یہ ہمیں سمجھا دیں. بسم اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اجازت ہے. اب آپ نہیں بولیں گے. میں نے اس میں کف بھی دکھایا، ہمسر بھی دکھایا کہ وہ روایت نہیں تاریخ ہے. ہمیں چند باتیں ملا کر پڑھنی پڑیں گی، سمجھنی پڑیں گی. تاریخ بھی سمجھنی پڑے گی، روایت بھی سمجھنی پڑے گی، اور قرآن بھی جب سب ساتھ نہ ملائیں گے. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو ہمارے ظاہر کو مانے اور باطن کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. جو ہمارے باطن پر صرف یقین رکھتا ہے، ہمارے ظاہر کا انکار کرتا ہے، وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے. ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کے ساتھ لے کر چلے. کیا تو تعلق ہے ان اس باتوں لیے سے؟ ان کے ظاہر کو ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں. میں یہی باتیں کرنے لگا ہوں آپ سے. یہ باتیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم ساری رات بات کریں، ایک ہفتہ بات کریں، تاکہ وہ ایک پکچر کلیئر ہو آپ کے اور میرے درمیان کہ آپ کیا چاہتے ہیں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کہ آل محمد کی خلقت فقط یہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہے، یہ خلقت نورانیہ بھی ان کے ساتھ متصل ہے. یا وہ ہے جو دونوں کو لے کر چلے. میں ابھی بات کرنے لگا ہوں آگے. آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا قبلہ. آپ نے باتیں سب کی. آپ سے جو سوال تھا کہ آپ نے جو عبارت پڑھی ہے منتهى الاعمال سے، پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کا اس کا کیا تعلق ہے؟ ہمیں سمجھا دیں کہ کہاں وہ کہہ رہا ہے کہ حرام ہے. ہمیں سمجھا دیں. آپ جس انداز سے سمجھانا چاہتے ہیں سمجھا دیں کہ کہاں پہ اس میں لکھا ہے کہ حرام ہے سیدانی کا غیر سید سے شادی کرنا. میں دکھا رہا ہوں کفر کا نہ ہونا عدل الہی کی خلاف ہے. عدل الہی کے خلاف جانا ظلم ہے. اللہ نے قل هو اللہ کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ ہر چیز کا ہر حیثیت کا ایک کف ہونا چاہیے. عدل کی معنی کیا ہے؟ کہ وضع شیء علی غیر محلہ. اگر کسی کو اس کے مقام پر نہ رکھا جائے تو وہ ظلم ہوگا. اور ظلم جو ہے اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ ظالموں پر لعنت کرتا ہے. تو یہ عدل کے خلاف جائے گی جو چیز، پھر ہمیں سمجھ نہیں آئی. اللہ کے لعنت کے زمرے میں آئے گی. وہ تو اس سے اپنا سمجھے کہ حرام سے بڑھ کر فعل ہوگا. ٹھیک ہے. حرام کرنے والوں پر اللہ نے لعنت نہیں کیے، لیکن ظالموں پر اللہ نے لعنت کر دیے. اب میں آپ کو مجھے نہیں سمجھ آئی قبلہ. مجھے واللہ سمجھ نہیں آئی. آپ کیا استدلال کر رہے ہیں؟ ان کا کفو نہیں ہے تو اللہ کا ظلم ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. جب کفر نہ ہوگا، آپ کے سر پر ٹوپی پڑی ہے، آپ کس کو پاؤں میں رکھیں یہ ظلم ہوگا. کفر نہیں ہے. جوتی کو اٹھا کر سر پر رکھیں یہ ظلم ہوگا. کفر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سادات میں بھی کفر نہیں ہے. غیر محلی ظلم کی تعریف توصیف یہ ہے
کہ کسی چیز کو ایسے مقام پر رکھے جو اس کا مقام نہ ہو، کسی کو مقام سے گرانا ظلم ہے، اور ظلم اللہ کے نزدیک لعنت کے زمرے میں آتا ہے۔ دیکھیں اب مجھے اجازت دیں، میں آپ سے ایک نہیں سوال نہیں کروں دیکھیں کہ یہ اللہ آپ نے جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کا تعلق ہی نہیں ہے دو اللہ تعالیٰ ظالم ہے یہ ہم نے کب کہا اللہ تعالیٰ ظالم ہے دیکھیں اگر ان کے میں نے کفو کوئی نہیں کب تھا کہہ دیکھیں رہا ہوں، اجازت دیں بات کرنے کی اللہ نہیں اجازت کہہ رہا اجازت جی، آپ کہہ رہے ہیں امام کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کی کفو کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو سادات میں بھی تو نہیں تھا نا سادات کی نسل اس وقت تو بہت بڑی تھی تو اس سے آپ نے کہاں سے نکال دیا ان کے کزن سادات بہت زیادہ تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے امام محمد باقر علیہ السلام کے پوتے امام حسن علیہ السلام کے پوتے اتنے زیادہ سینکڑوں کے تعداد میں یہی تو چیز یا ہزاروں کے یہی تو ان کا چیز تو کہہ رہا کسی کفو نہیں تھا تو آپ نے یہ کہاں سے نکال دیا میں اسی سے کیوں نکال کہ رہا ان کی ہوں شادی غیر سید سے نہیں ہو سکتی ان کی شادی نہیں ہوئی یہ آپ نے کہاں سے نکال دیا اس میں سے سنیں میرے حضور، میں اسی سے نکال رہا ہوں تاریخ بغداد، دوسری تاریخ طبری، دمشق، دوسری تاریخ جتنی بھی ہے اٹھا کر دیکھیں، بغداد میں جتنا سادات کے ساتھ ظلم ہوا، سادات کے خون سے گارے بنائے گئے، سادات زندہ دیواروں میں چنے گئے، تو کون سادات ہوتا جو بچا تھا پیچھے اتنے لاکھوں کی تعداد میں سید مارے گئے، جس کا نام علی اور حسین تک ہوتا تھا وہ مارا جاتا تھا، وہ کہاں پر آ کر امام سے رشتہ طلب کرتا اور وہاں پر امن سے بیٹھا ہوا تھا۔ عیسیٰ بن زید کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کس حالات میں اس نے گزارا ہے، کس حالات میں اس نے بیٹی کی مرنے کی دعا مانگ لی۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ جی زیدی ہے، منحرف ہے، لیکن اس کو کہا گیا ہے، کتابوں نے لکھا ہے کہ وہ محدث تھا، جلیل اکبر تھا، کچھ بھی اور نہیں تھا اس کی دعا کی استجابت اتنی تھی کہ اس نے دعا وہ مانگی زیدیوں مگر کی بیٹی روایت ہے مر وہ گئی۔ زیدیوں کا امام اللہ تھا وہ ایک ناصبی تھا چلو اللہ اہل نے بیت کیوں علیہ اس السلام کو کا دشمن تھا ریکوگنائز وہ کیا، اللہ نے اس کو کیوں ریکوگنائز کیا، اس کی دعا قبول کر دی ہے کہ حرام عمر کے لیے، وہ بھی تو ہو گئی نا، کہاں کیوں کی وہ آپ زیدیوں کی کتاب پڑھتے ہیں وہ شیعوں کی کتاب میں نہیں ہے اس کی کوئی جلالت نہیں ہے بیٹی وہ مر گئی زیدیوں یہ کا تاریخ امام ہے، تھا یہ وہ حقیقت ہے۔ زیدی اس کے لیے کرامات نقل کرتے ہیں لیکن وہ تھا ناصبی ہاں، وہ چلیں اہل بیت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دشمن تھا وہ اچھا چلیں ابھی آپ نے ٹھیک ہے، سوال کا جواب نہیں دیا بھائی صاحب اب امام موسیٰ بیٹی کاظم علیہ السلام کے بیٹیاں آپ کوئی روایت تو نہیں لے کے آئے نا آپ کتاب تاریخ قوم سے منتہی اعمال نے کتاب لیا کہاں سے تاریخ قوم سے وہ تو نہیں کہتا یہ امام علیہ السلام کا قول ہے چلیں اس کو نظر انداز کرتے ہیں چلیں ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی اس لیے کہ کفو نہیں تھے کفو نہیں تھا آپ نے کہاں سے کفو اگر یعنی سب سادات میں ایک نہیں تھا جو امام صادق علیہ السلام کا امام کاظم علیہ السلام کا داماد بن لیتا جی بھائی میں کرتا ہوں تو آپ نے کیوں نکالا یہ نتیجہ کیوں نکالا کہ اس میں نے اجازت دیں کیوں نتیجہ نکالا کہ اس لیے کہ وہ سیدانی کی شادی غیر سید سے حرام ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ زیدیوں پہ ظلم ہوا ہے عیسیٰ ابن زید پہ ظلم ہوا ہے تو اصحاب ائمہ علیہ السلام پہ ظلم نہیں ہوا جو بھی شخص ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آتا وہ قتل ہوتا یہ صرف نہیں تھا کہ صرف زیدی قتل ہوئے ہیں زیدی بھی قتل ہوئے ہیں شیعہ 12 امام مخلص شیعہ بھی قتل ہوئے ہیں تو اگر کوئی شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا قریبی ہوتا یا امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بھی زندگی خطرے میں پڑ جاتا اس طرح نہیں تھا کہ صرف بنی فاطمہ خطرے میں تھے اچھا اب آتے ہیں اب ایک منٹ آغا صاحب میں ایک چھوٹی سی حدیث دکھانا چاہتا ہوں پھر آگے بڑھیں میں فقط ایک فقرہ دکھانا چاہتا ہوں دیکھیں عزیزو یہ جو کہا جاتا ہے نا ان لوگوں کا ایک عمدہ دلیل یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں حرام ہے یہ نکاح عمدہ دلیل یہی امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا واقعہ ہے حالانکہ وہ چیز جو منتہی اعمال سے نقل کیا جاتا ہے وہ حدیث نہیں ہے حدیث ہو بھی تو اس کی سند نہیں ہے پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ اس لیے شادی نہیں ہوئی کہ ان کا نکاح غیر سادات سے حرام ہے امام کاظم علیہ السلام کی جو اپنی نص ہے کہ ان کی بیٹیوں کی کیوں شادی نہیں ہوئی میں امام کاظم علیہ السلام کی اپنی نص دکھا دیتا ہوں یہ کتاب عیون اخبار الرضا جلد نمبر 1 چھپی ہے مشہد مقدس میں یہاں پر صفحہ نمبر 28 میں حدیث ہے کہ مامون ہارون کا جو بیٹا ہے وہ اپنے درباریوں سے پوچھتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ کس نے مجھے شیعہ بنایا اس کے درباریوں کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ شیعہ ہیں کس نے آپ کو شیعہ بنایا اس نے کہا میرے باپ نے مجھے شیعہ بنایا ہارون نے مجھے شیعہ بنایا اس نے لوگوں نے پوچھا کہ بتائیں واقعہ کیا تو پھر وہ واقعہ سناتا ہے کہ اس کی ملاقات کس طرح امام کاظم علیہ السلام سے ہوئی پھر وہ اس واقعے میں اس کی کہانی کافی لمبی ہے کہ ہارون جو ہے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر چھوڑنے کے لیے اپنے 3 بیٹوں کو حکم دیتا ہے 3 شہزادوں کو ان کو اپنے سید کو کہتا ہے اپنے آپ کے آقا ہیں اپنے اس آقا کو آپ اپنے گھر ان کے گھر چھوڑ کے آ جائیں تو راستے میں معاف کیجیے گا
اس سے پہلے ہارون اور امام کاظم علیہ السلام کے جو درمیان جو گفتگو ہوتی ہے اس کو مامون نقل کرتا ہے. ہارون مختلف سوالات کرتا ہے امام کاظم علیہ السلام سے. ایک سوال جو ہارون کرتا ہے وہ یہ ہے, صفحہ نمبر 90 میں ہے, فلما تزوج النسوان من بنی عمومتهن واکفائهن. امام علیہ السلام سے پوچھتا ہے آپ کے کتنے اولاد ہیں, آپ کے کتنے عیال ہیں, کتنے گھر والے ہیں. امام علیہ السلام بولتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں, مثلا 100-150 بہت زیادہ, اتنے بچے ہیں, اتنے بیٹیاں ہیں, اتنے غلام ہیں, اتنے نوکر ہیں وغیرہ. تو وہ پوچھتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو کیوں آپ ان کے چچازاد بھائیوں سے اور ان کے اکفا سے, ان کے جو کفو ہیں, ان سے شادی نہیں کراتے. امام علیہ السلام اس کے جواب میں ہی نہیں فرماتے کہ ہمارے جو غیر سید ہیں وہ ہمارے کفو نہیں ہیں. کہتے ہیں الید تقصر عن ذلك, کہتے ہیں یہ ہمارے لیے مالی مشکلات ہیں. الید تقصر عن ذلك, یہ ہماری دسترس سے باہر ہے. یعنی ظاہر میں یہ ہے کہ ہم ہمارے قرضے بہت ہیں, اور امام علیہ السلام اس کو بولتے ہیں قرضے بہت ہیں, خرچے بہت زیادہ ہیں, آمدنی کم ہے. اور ہارون پھر وعدہ بھی کرتا کہ میں ہیلپ کروں گا, بعد میں ہیلپ نہیں کرتا, وہ جھوٹ کہتا ہے. یہ حدیث میں نے پوری سے پڑھی ہے. امام علیہ السلام کا جو اپنا جملہ یہ ہے کہ اس تک ہماری رسائی نہیں, ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ اس کا ظاہر مطلب یہی ہے کہ ہمارے پاس مالی استطاعت نہیں بیٹیوں کی شادی کرانے کی. ٹھیک ہے نا. ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ ہم اس لیے شادی نہیں کراتے کہ ہمارے نسل سے نہیں, ہمارے خاندان سے نہیں, ہمارے نسب سے نہیں, کہیں نہیں ملے گا. یہ پیسوں کا مسئلہ تھا. جی سر, ظاہر یہی ہے. نہیں سر, نہیں, بالکل نہیں. اس کی بس پر آپ دلیل قائم کریں. آپ ترجمہ کریں نا صحیح سے, الیاد تقصر عن ذلك. میں سنیں وہ تو مولا نے اس کو کہا, تقیتاً کہا, کچھ بھی کہا, لیکن مولا نے تو ہدیات مقرر کیے ہوئے تھے, 10 جاگیریں مختص کی ہوئی تھی اپنی دیکھیں کے لیے. امام محمد تقی علیہ السلام نے, وہ بات کی بات ہے. امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں جب امام علیہ سنیں حدیث سنیں, میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. الید تقصر عن ذلك, ہمارے رسائی نہیں ہے, ہمارے پاس مال نہیں ہے. فما حال الضیعہ, آپ کی باغ کی کیا حالت ہے, آپ کی جو کھیتی ہے اس کی کیا حالت ہے. کہاں تعطی فی وقت وتمنع فی آخر. تو امام کاظم علیہ السلام نے ہارون سے کہہ دیا کہ ایک دفعہ اس کی پیداوار ہوتی ہے, دوسری فصل میں پیداوار نہیں ہوتی, اس کی اتنی پیداوار نہیں ہے. قال فهل عليك الدين, کہ آپ کے قرضے بھی ہیں. تو امام علیہ السلام کہا نعم. ہارون نے پوچھا کتنا, نحو 10,000 دینار, 10,000 مسقال سونے کی. ایک دینار جو ہوتا ہے ایک مسقال ہوتا ہے 10,000, یعنی کئی کلو سونا, اتنے میرے قرضے ہیں. تو یہ جو امام علیہ السلام کے نص الفاظ ہیں کہ ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے, ان کی بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے. آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی اس لیے کہ نسب میں ان کے کوئی برابر نہیں ہے. میں کر رہا ہوں آپ صرف موسیٰ کاظم سے نہیں, میں پاک رسول اللہ سے لے کر آ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنی جناب سیدہ کا رشتہ نہیں دیا, 4 بندوں نے. اچھا, میں جناب سیدہ کے رشتے کے متعلق ایک حدیث پیش کروں شاہ صاحب, علامہ صاحب, ایک حدیث میں پیش کروں. مجھے علامہ نہ کہیں, کیوں کر رہے ہیں, میں تو آپ کو میں تان نہیں کر رہا, میں احترام کے لیے. شاہ صاحب, بزرگ صاحب, ٹانٹ نہ کریں. نہیں, اللہ جانتا ہے میں ٹانٹ کی نیت سے نہیں کیا, میں نے احترام کے طور پہ کہا. کرتا ہوں. میں ایک حدیث پیش کروں, میں بھی امام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کے متعلق ایک حدیث پیش کروں, اجازت ہے؟ میں نے اتنی بڑی کفر کی حدیث پیش کر دی کہ آدم سے عیسیٰ تک نہیں, آپ اس کا رد کریں گے ابھی؟ نہیں کروں گا, میں اس کی تائید میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اجازت دیں گے؟ کریں, تائید میں کریں, مجھے خوشی یہ کتاب ہے میرے محترم, پاک سیدہ کونین کی فضیلت بیان کریں گے. بالکل, ہم بی بی سلام اللہ علیہ کی فضیلت میں جو شک کرے وہ ہمارے نزدیک ملعون ہے. ہم کیوں ان کے ایک فضیلت پہ کیوں رد کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے, ہمارے اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں نہ دکھائیں کہ ہم بی بی سلام اللہ علیہ کی فضیلت میں شک کریں, ان کو رد کرنے کی کوشش کریں. خدا نے وہ دن ہمیں نہ دکھائے, چاہے وہ ہمارا نقصان بھی ہو. ٹھہر جائیں, نقصان دیکھیں. اگر فضیلت میں شک نہیں تو فضیلت نام ہے, عزت کا, احترام کا, حرمت کا, عطا. اوکے, سن لیں. قیاس نہیں چلے گا, قیاس نہیں ہوگا. بی بی کا یہ احترام کون نہیں کرتا بھائی؟ کس نے کہا بی بی کا احترام واجب نہیں؟ احترام کی بات ہو گئی, اس گھر کا احترام ہوگا. رسول اللہ کے تو گھر کے برتنوں کو دیکھنے کے لیے ممانت ہے کہ برتنوں کو بھی نہ دیکھو, ان کے گھر کے اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل وہ نہیں ہے, وہ غلط آیت پڑھ رہا ہے. ان کے گھر میں ان کے نسب میں داخل ہونا چاہتے ہیں, کچھ تو احترام ہونا چاہیے. تو یہ جو سید کربلا نجف کے جو سادات ہیں, مدینہ منورہ کے سادات ہیں, یہ اپنے بی بی کی سلام اللہ علیہ کے شیعہ نہیں ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی کراتے ہیں. کربلا, نجف, کاظمین, مشہد مقدس, مدینہ منورہ, یہ سادات نقلی سادات ہیں. ہمارے لیے یا بی بی کی عزت نہیں کرتے وہ. اچھی بات, حدیث پڑھنے دیں گے,
اور شاہ صاحب آپ نے 20 حدیث پڑھی, ہمیں بھی ایک حدیث پڑھنے دو. اب حدیث پڑھوں ایک. خوشی سے پڑھیں حدیث تو میرے تھینک یو میرے سر. جلد یہ کی کتاب ہے, خوشی سے۔ یہ کتاب ہے من لا یزر الفقی, مرحوم علامہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی, جلد نمبر 1. فرماتے ہیں کہ یہ سب احادیث صحیح ہیں اور اس پہ میرا ایمان ہے, اس کے مطابق میں فتویٰ دیتا ہوں. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 میں فرماتے ہیں. جلد نمبر ہے 3 میں, یہ من لا یحضر الفقی میں صدوق صاحب فرماتے ہیں من لا یحضر الفقی, چاپ دار التعارف للمطبوعات, یہاں پر یہ کتاب النکاح ہے, کتاب النکاح ہے, باب فی الاکفاء, کفوؤں کا کہ کون کس کے ساتھ کفو ہے اس کے ساتھ اس کی باب ہے. اس میں بہت سارے روایات ہیں. اب میں نے صرف ایک حدیث پڑھنے کی آپ سے اجازت مانگی ہے تو میں باقی روایت کو نہیں پڑھوں گا. سب روایات سے ثابت ہوتی ہیں کہ سید اور سیدہ غیر سیدانی اور غیر سید شادی کر سکتے ہیں. حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کے متعلق میں حدیث پڑھوں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انما انا بشر مثلکم, میں آپ کی طرح انسان ہوں. اتزوج فیکم وازوجکم الا فاطمہ سلام اللہ علیہ, میں آپ سے رشتہ لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو رشتہ دیتا ہوں مگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, فإن تزویجها نزل من السماء, کیونکہ ان کی شادی کا حکم آسمان سے آیا ہے. بی بی اب بات سنیں, نہیں تب بات کرنا ہے, پڑھیں اب حدیث ترجمہ کرنے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کی طرح انسان ہوں, میں آپ سے رشتہ لیتا ہوں, آپ کو رشتہ دیتا ہوں. انسان کس کا رشتہ دیتا ہے؟ کہاں دیا, کہاں کہ دیتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں نہیں دے سکتا ہوں, لیکن کس کو دیتا ہوں فاطمہ کی میں نے بات کی, میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو, آپ کو حدیث نہیں معلوم, میں دکھاؤں گا آپ کو, میں دکھاؤں گا. غیر بنی امیہ کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. حضرت امیر المؤمنین علیہ بات کر رہا ہوں, وہ رسول کے اب سنیں, اب جب بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے میں سب کا رشتہ دوں گا مومنین میں, اور بی بی سلام اللہ, اجازت دے بات ختم نہیں ہوئی, بی بی سلام اللہ علیہ کا رشتہ آسمان سے ہے, ان کا مخصوص حکم ہے, دوسروں کا اس پہ قیاس نہیں کر سکتے. دوسروں کا حکم کیا ہے کہ میں سب کا رشتہ دے دیتا ہوں, دوسرا کا حکم یہی ہے. چلے دوسروں کو چھوڑے جناب, بنی فاطمہ تو یہ مخصوص ہوئی نا, اب آئے میں نہیں بنی فاطمہ نہیں, صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بولا ہے, دوسروں کا نہیں بولا. سلام اللہ علیہ اور بیٹیوں کا کام, ان کے اولاد کا کام بولا ہے, ان کی نسل کے لیے نہیں بولا ہے. اس کی اولاد حرام ہو گئی کیونکہ اتزوج فیکم وازوجکم, میں رشتہ دے دیتا ہوں. کہاں سے فرمایا کہ میں ان کے اولاد کے رشتہ نہیں کراتا دوسروں سے؟ میں نے مان لیا, آپ کی بات میں نے مان لی. امیر کائنات نے اشعث بن قیس کندی کو کیا کہہ کر ذلیل کیا, یہ آپ مجھے بتائیں. مجھے یاد نہیں, ہاتھ بھر کر مٹھی بھر کر, مجھے سننے نا سنیں, مجھے دلیل دے لیں. آپ کاٹتے ہیں لوگوں کو, پھر لوگ تشن رہ جاتے ہیں, پھر وہ جو ہر کوئی اپنی بات بولتا رہتا ہے. جب اس نے آ کر خواستگاری جرت وہ خارجی تھا, وہ خارجی تھا بھائی, وہ خارجی تھا, خارجی کی بات اشعث بن قیس مولا کا لشکری تھا, مولا کے پیچھے نماز خارجی تھا, خارجی تھا. سنیں اس رشتے کے انکار نے اس کو, اس کی آگ کو اور مہمیز کیا, اور اس نے عبد الرحمن ابن ملجم کو 6 مہینے اپنے گھر میں رکھا. یہ رشتے اگر خواستگاری ہو جاتی, علی کا رشتہ دار بن جاتا مولا کا, تو شاید مولا کے قتل میں شامل نہ ہوتا. اور یہ مجھے بتائیں آپ, جب جناب سیدہ کے عقد کا 2 خلیفوں کا انکار ہوا, 3 کا, عبد الرحمن بن عوف کا بھی انکار ہوا, اگر یہ رشتے ہو جاتے اللہ سے دشمنی ہوتی, رسول کا گھر چلتا, شہید ہوتا. کیا تعلق ہے مومنین سے نکاح کے ساتھ؟ مومنین کا نکاح, مومن کا سیدانی سے اس کا قیاس نہ کریں, قیاس حرام ہے. سنیں میرے بھائی, میرے عزیز, جب یزید کی خواستگاری ہوئی مولا حسین عبداللہ بن جعفر طیار کی بیٹی جناب زینب کی سلام اللہ علیہ کی بیٹی ام کلثوم کے لیے, تو مولا نے ادھر ہی بیٹھ کر اپنے قاسم بن اپنا جعفر کے بیٹے سے کر دی کہ نہیں, ہماری بیٹیاں ہمارے قرضے نہیں چکاتی, ہماری بیٹیاں شریعت کے معین مہر پر جاتی ہیں, اور بنا رسول اللہ کا جملہ حسین نے, یہی جملہ امیر المومنین نے کہا. اور مجھے بتائیں, جب دربار شام میں علی کی اجڑی ہوئی بیٹیاں پہنچی, تو ایک شامی نے کہا تھا جناب سیدہ سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کے لیے کہ مجھے دے دیں, تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا, کیا جواب دیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم. تو یزید نے کہا میں کیسے نہیں ہو سکتا, میں کر سکتا ہوں.
وہ وہ شادی کا نہیں پوچھ رہے تھے بھائی, وہ کنیزی کا مانگ رہے تھے, وہ کنیزی کا مانگ رہے تھے. پھر نواسب کی بات ہے, مومنین سے رشتے کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ کنیزی کی بات ہو, کیوں بھائی کنیزی میں مانگ رہے تھے, وہ بھائی کنیزی میں مانگ رہے تھے اور رشتہ نہیں مانگ رہے تھے. پھر اگر رشتہ بھی مانگے ہو نا کہ وہ نواسب تھے, وہ کافر تھے, وہ مسلمان نہیں تھے, مومن نہیں تھے, کیوں اس کا قیاس کر رہے ہیں مومنین سے؟ کہا وہ تو سنے نا, تھوڑی برداشت رکھے میرے عزیز, کہ بی بی نے کہا یہ یزید تو اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس دین سے خارج نہ ہو جائے. معلوم ہوا کہ آل محمد وہ کنیزی کی بات ہو رہی ہے نا, دین سے لوگوں کو خارج کر دیتی ہے. اب آتے ہیں کنیزی کی بات ہو رہی ہے, کنیزی کی بات ہو رہی ہے. چار نئی کے مثال بتا دیے. امام موسیٰ کاظم, مولا امام رضا, امام محمد تک کی نے نہیں کی. مولا حسن سے لے کر سرکار قائم تک کسی نے نہیں کیا, کسی کے غیر ثابت کرائیں, ثابت کرائیں, ثابت ادعا پکڑ لیتے ہیں. رک جائیں. کہتے ہیں کسی امام نے اپنی بیٹی کی شادی غیر سید سے نہیں کرائی ہے. ثابت کرو, بسم اللہ ثابت کرو. اس کتاب میں لکھا ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے نام مشکل سے کتابوں میں موجود ہیں, ان کے دامادوں کے نام نہیں موجود. مجھے جواب دے دے. حضرت امام کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کے متعلق ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے کسی سے, سید سے بھی نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بیٹی شاید نہیں تھی ان کی, اور وہ ان کے خاندان میں شادی نہیں کراتے تھے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, امام جواد علیہ السلام, یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کراتے تھے, اور کسی حدیث میں نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ غیر شرعی عمل کرتے تھے. سادات بھی تو بہت ہے نا, سادات بھی بہت ہے نا, دیکھیں سادات بھی بہت تھے اس زمانے میں. آپ نے کہا دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے لے کر 12ویں امام تک کسی نے نہیں کرائی ہے. اجازت دے سوال سن لیں, پھر آپ جتنی مرضی جواب دے دیں. اب آپ ثابت کریں امیر المؤمنین علیہ السلام نے کبھی کسی غیر سید سے شادی نہیں کرائی اپنی بیٹی کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرائی, امام حسن علیہ السلام نے نہیں کرائی, امام حسین علیہ السلام نے نہیں کی, امام زین العابدین علیہ السلام نے. یہ کہاں سے نہیں, یہ نفی کہاں سے ثابت کریں گا؟ بسم اللہ. میں کر رہا ہوں, میں اب بات کرنے دیں گے تو بات کروں گا نا. یہ دعویٰ آپ کا ہے, اس کا دلیل آپ کے ذمہ بنتا ہے. کسی چیز کا اگر نہ ہونا ہے تو اس کا ہونا میں کیسے ثابت کروں گا؟ وہ تو آپ نے کرنا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے, کیونکہ دعویٰ آپ کر رہے ہیں, دلیل آپ کے ذمہ ہوتی ہے. یہ مناظرے کا اصول ہے, یہ علم کلام ہے. میں دلیل دوں. علم اصول یہ ہے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کر دی, اور دعویٰ آپ بتائیں, آپ لوگوں کو بتاتے جائیں کہ کون کون سے بنی ہاشم کے باہر اپنا شادی کی گئی, دلیل دوں, کے باہر شادی دلیل دوں. آپ کے ذمہ ہوتا ہے. مجھے کیوں ذاکر بات کرنے دیں گے؟ ذاکر نہ کہیں, میں ذاکر نہیں ہوں. نہیں, میں نے ذاکر نہیں کہا, میں نے کہا بات کرنے دیں گے. ذاکر نہیں کہا, میں نے کہا بات کرنے دیں گے. اجازت ہے؟ اوکے. کہتے ہیں دلیل لے کے آؤ. دیکھو میرے محترم ناظرین, ذاکرین کا اور جو حضرات کہتے ہیں کہ سیدانی اور غیر سید کے ساتھ درمیان رشتہ حرام ہے, ان کے ایک بہت ہی اہم دلیل یہی ہے کہ کسی امام نے اپنی بیٹی کی شادی غیر سید سے نہیں کرائی ہے. بہت ہی عمدہ ان کا جو اہم دلیل ہے وہی ہر جگہ آپ کو سناتے ہیں. دیکھیں میرا ان سے دلیل مانگے, دلیل تو مانگے تو کہتے ہیں آپ دلیل لے کے ان کی شادی کسی غیر سید سے ہوئی ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین, ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں ان کی تاریخ میں تذکرہ بہت ہی کم ہے, مشکل سے ان کا نام ملتا ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام کی کتنے بیٹیاں تھیں, امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی کتنے بیٹیاں, امام حسین علیہ السلام, پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں اور کتنی پوتیاں, امام محمد باقر علیہ السلام کی کتنے بیٹیاں کتنی پوتیاں. یہ بیٹیوں کا نام تو آپ کو ملے گا مشکل سے, پوتیوں کا نام نہیں ملے گا آپ کو, ان کے پوتیوں کا. اور ان کا رشتہ کن سے ہوا ہے یہ تاریخ میں مذکور نہیں ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین, ہم جب کسی بات کا ادعا کرتے ہیں تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. اگر میں ادعا کروں یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو ان کی ملاقات کبھی بھی کسی ہندی سے نہیں ہوئے. ہندی کس کو بولتے ہیں؟ انڈین سے. میں سے ادعا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. کیا میرے پاس ایسے دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی انڈین سے ملاقات ہوئی یا کسی چائنا والے آدمی سے ملاقات ہوئی؟ نہیں, میرے پاس دلیل نہیں ہے. میں ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کسی ہندوستانی سے یا کسی چائنیز سے یا کسی روسی شخص سے جو اس علاقے کا آدمی ہو, مکہ آیا اس سے ملاقات ہوئی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. جس طرح اس بات کے لیے دلیل ہونی چاہیے, اجازت دیں بات کرنے کی, جس طرح اس بات کے لیے کہ میں کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی تھے, مدنی تھے, رشی تھے, اس بات کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. نفی کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے.
اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کسی بیٹی کا اور کسی پوتی کا ان کا نکاح جو ہے غیر سید سے نہیں ہوئی ہے، آپ یہ ادعا کر رہے ہیں، آپ کے پاس دلیل ایک بھی نہیں ہے، آپ خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن دلیل آپ کا کیا ہے؟ دلیل صرف اتنا ہے کہ ان کا نکاح ثابت نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک لسٹ ہوتا نا تاریخ میں، ولو ضعیف احادیث میں، کہ یہ اس امام کی بیٹی ہے، یہ اس امام کی بیٹی کا شوہر یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اگر پورا لسٹ ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ بھئی اس میں سید یا غیر سید ہیں یا نہیں ہے۔ جب تاریخ میں مذکور ہی نہیں ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے داماد حضرات کون تھے، تاریخ میں مذکور نہیں ہے، بہت کم ہی مذکور ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیں جب مذکور تو آپ کہاں سے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، اجازت دیں، اجازت فرمائیں، وہی کر رہے ہیں نا، میں اجازت دیں، تو آپ کہاں سے کہتے ہیں، کہاں سے ادعا کرتے ہیں کہ ان کی شادی کبھی کسی غیر سید سے نہیں ہوئی ہے؟ تو یہ ادعا کرنا کہ ان کی شادی کسی غیر سید سے نہیں ہوئی ہے، یہ نہایت ہی ایک ادعا ہے جو قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما حرم ربي عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا پلیز قرآن پڑھو، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ حرام کیا ہے فواحش کو، ظاہر فواحش ہو، باطن فواحش ہو، اللہ تعالیٰ نے قبیح باتوں کو آپ پہ حرام کیا ہے، اور گناہ کو حرام کیا ہے، اور کس کو حرام کیا ہے؟ ظلم کو حرام کیا، اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات پہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے کہ آپ دین کے معاملے میں اس بات آپ کا پتہ نہیں ہے، اس بات کا ادعا کریں، علم نہیں ہے ادعا کریں کہ مجھے پتہ ہے اس بات کا۔ وہ اصول کافی میں یہ جلد نمبر 1 ایک پورا باب ہے یہاں پر، اجازت قبلہ صاحب، اجازت ہے، اجازت دیں، ایک پورا باب ہے، ایک پورا سیکشن ہے اس میں، باب، یہ صفحہ نمبر 43 میں جلد نمبر 1 میں شروع ہوتا ہے، باب النہی عن القول بغیر علم، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا حکم ہے کہ النہی عن القول بغیر علم، جب ایک بات کا پتہ نہیں ہے اس کا ادعا نہ کرو۔ میں نے ادعا نہیں کیا ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے دامادوں میں غیر سید موجود ہیں، میں نے ادعا نہیں کیا، لیکن اجازت دیں بات کرنے کی، شاہ صاحب اجازت دیں، میں نے ادعا نہیں کیا کہ ان کے دامادوں میں غیر شامل ہے یا ان کے پوتیوں کے شوہروں میں غیر سید شامل ہے، میں نے کہا تاریخ میں مذکور نہیں ہے۔ آپ نے ادعا کیا کہ ان کے دامادوں میں، ان کے پوتیوں کے شوہروں میں غیر سید ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے ادعا کیا، آپ نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق بات کا ادعا کیا جس کے پاس آپ کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب آپ سے دلیل مانگتے ہیں کہتے ہیں آپ ثابت کرو، آپ ثابت کرو، میں جب کہتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، ایک شخص جب کہتا ہے کہ یہ چیز نہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تاریخ میں مذکور نہیں ہے کہ ان کے داماد، ان کی بیٹیوں کی اجازت ہے شاہ صاحب، بات سن لینا، بڑا ہوں آپ سے عمر میں، میرا احترام تو بات سن لینا، یہاں پہ برابر ہے، یہاں پہ آپ مناظر کے طور پہ آئے ہیں، یہاں پہ مناظر کے طور پہ آئے ہیں، آپ نے چیلنج قبول کیا ہے، یہاں پہ آپ کو سننا پڑے گا، میری دلیل کو سننا پڑے گا، ہاں، یہاں پہ مناظر کی حیثیت سے آئے ہیں، آپ نے کہا میں نے چیلنج قبول کیا نا، انٹرنیٹ پر دیا آپ نے کہ اپنے پوسٹر لگا دی کہ میں نے چیلنج قبول کیا، میں آپ کا خادم ہوں لیکن مجھے بات کرنے دیں، بولیں جی بولیں، ہاں، جب آپ نے ادعا کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی کسی سے نہیں ہوئی، تو دلیل دکھائیں، ہم دامادوں کا لسٹ ہمیں دکھائیں، بیٹیوں کا لسٹ، پوتیوں کا لسٹ، ان کے دامادوں کا لسٹ دکھائیں، اگر نہیں ہے تو کیوں ادعا کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی سے شادی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ مجھ سے جب سوال کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے کسی غیر سید سے شادی کی ہے، میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، اجازت دیں مجھے بات کرنے کی، اجازت ہے شاہ صاحب، ریپیٹ کر رہے ہیں نا، وہی بات آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، پھر مسئلے بڑھتے ہیں، آپ نے ریپیٹ نہیں کیا، مجھے آپ نے کہا تھا کہ حدیث 3 مرتبہ پڑھوائی، میں نے نہیں کیا، میں نے ریپیٹ نہیں کیا، اب مجھے صرف ایک بات، مجھے تو آپ حدیث پڑھنے ہی نہیں دیتے، خود آپ نے 20 حدیث پڑھا، پھر بعد میں کہیں گے نا حدیث کا آپ نے جواب نہیں دیا، جبکہ مجھے جواب دینے کا موقع بھی نہیں دیتے نا۔ اللہ یاری صاحب یہ سنیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جس محمد رسول اللہ کا آدم سے لے کر سرکار عبداللہ تک شجرہ نسب آیا ہوا ہے، کیا باقی ائمہ طاہرین جو ایک پڑھے لکھے دور میں آئے تھے ان کی بیٹیوں کے نام نہیں مل سکتے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بیٹیوں کے نام ہیں تاریخ میں، دامادوں کے نام نہیں ہے بھائی، دامادوں کے نام نہیں ہے، کہاں پہ ان کی شادیاں ہوئی ہیں؟ تو داماد ہوں گے نہیں تو کہاں سے آئیں گے؟ کسی کی شادی نہیں ہوئی، دکھائیں کہ کسی کی شادی نہیں ہوئی،
دکھائیں. آپ بتائیں نا, میں کہتا ہوں وہ نہیں. تو امام کاظم علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں, امام کاظم علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں, تو آپ امام حسن علیہ السلام کی بیٹیاں, امام حسین علیہ السلام کی بیٹیاں پوتیاں, ان کے دکھائیں لسٹ, ان کی شادی نہیں ہوئی ہے. کہاں, کس نے کہا شادی نہیں ہوئی؟ اس سے آپ دکھائیں, تاریخ میں پڑھی ہیں, تاریخیں اٹھائیں, ایک ایک مفید سے لے کر صدوق تک, مجلسی تک, تفصیل سے 70,000 کے قریب احادیث مجلسی نے لکھی. کیا کچھ اس نے نہیں لکھ دیا سب کے لیے؟ سب لکھ دیا, پوری تفاصیل موجود ہیں. عرض یہی ہے کہ ان کی بیٹیوں کے نام مشکل سے ملتے ہیں, ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بیٹی, اور بلکہ بیٹوں کے نام مشکل سے ملتے ہیں. بیٹیوں کے نام تو بہت مشکل سے ملتے ہیں آپ کے, اور پوتیوں کے نام تو ہے ہی نہیں ان کے تاریخ میں مذکور. تو ان کی شادی کہاں پہ, ان کے داماد کون تھے, یہ مذکور نہیں ہے تاریخ میں. ابھی میں آپ کہیں تو میں سینکڑوں کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں. نکالیں آپ, بسم اللہ, بسم اللہ نکالیں, دامادوں کے لسٹ نکالیں, دامادوں کے لسٹ نکالیں, بسم اللہ. یعنی نکالیں کہ کسی کوئی کہہ دے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی, دکھائیں بسم اللہ, دکھائیں کہ ان کے بیٹیوں کی شادی کہیں نہیں ہوئی. امام جعفر صادق, امام محمد باقر, امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ, ان کی پوتیوں کی شادی نہیں ہوتی تھی, دکھائیں وہ. تاریخ بنی ہاشمی پڑھ لیں, اور دوسری اگر ایسی بات ہوتی نا, اگر ایسی بات ہوتی کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام غیر سید میں اپنی بیٹیوں کے رشتے نہیں دیتے, یہ تاریخ میں مذکور ہوتا. اگر ایک خاندان کی ایک روایت ہے کہ یہ خاندان والے غیروں میں شادی نہیں کراتے, بھئی ہوتا ہے یہ مذکور, کیوں مذکور نہیں ہے آپ کے پاس, کیوں کوئی ایسی روایت نہیں ہے, ولو ضعیف کیوں نہیں ہے, اس کا جواب دے دیں. یہ لکھا پڑا ہے. کیا لکھا پڑا ہے؟ یہ اپنا مفید کا یہ انڈیکس ہی آپ کو بتا رہا ہوں. امام صادق کے بیٹوں کے نام سب اس نے لکھے ہوئے ہیں. بیٹوں کے نام, دامادوں کے نام آپ سے مانگ رہے ہیں بھائی, بیٹوں کے نام میں نے کہا وہ تاریخ میں ہے. کہاں سے آئیں گے بیٹیوں کے نام سادات کے نہیں آئے, لیکن بیٹیوں کے نام موجود ہیں, چاہیے تو میں دکھا دیتا ہوں. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بیٹیوں کے نام تاریخ میں ہیں. میرے سے کیوں پوچھتے ہیں؟ جب ہیں تو میرے سے آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے, اب مجھے آگے بات کرنے دیں گے, میں کروں. نہیں بھائی, ابھی دیکھیں میرے محترم, آپ نے میرا نقطہ سمجھا ہی نہیں شاہ صاحب, جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, جو آپ کو میں خدمت میں عرض کر رہا ہوں بہت تواضع کے ساتھ, خود انکساری اور عجز کے ساتھ, آپ میری بات کو سن لیں. دیکھیں, آپ کا ادعا یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی کسی غیر سید سے نہیں ہوئی, پھر ابھی آپ نے ادعا کی ان کی کسی بیٹی کی شادی ہوئی نہیں ہے. آپ ان باتوں کو آپ ثابت کریں, دو باتوں کو, کہ ان کے امام حسن علیہ السلام, امام ثابت کروں. اور بھائی اگر کسی سے نہیں ہوئے بغیر دلیل کیسے آپ ادعا کر رہے ہیں؟ دینی ہے کہ ہوئی ہے, میں تو کہتا ہوں جو چیز ہوئی نہیں میں کیسے ثابت کروں گا. میں تو سمجھے آپ کی تائید کرنے لگا, اگر ثابت کر دوں کہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ شادی ہوئی تو میں تائید آپ کی کروں. میں تو کہتا ہوں بھائی صاحب, میں کسی چائنیز زبان میں بات کر رہا ہوں, آپ پلیز میری بات دوبارہ سن لیں, میری عرض 10 بس عرض ہے. دیکھیں, آپ کہتے ہیں ان کی بیٹیوں کی شادی کہیں نہیں ہوئی ہے, ان کی بیٹیوں کی شادی, یہ کس کتاب میں لکھی ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو بات صحیح ہے آپ کی, داماد کا لسٹ نہیں ہوگا. آپ کس کتاب میں لکھی؟ اب میں نے نہیں کہا کہ ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے, میں کہتا ہوں کہ ان کی بیٹی سب ائمہ نے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرائی, یہ بہت بعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, غیر سید میں اجازت دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیٹی اگر میں کہتا ہوں کہ سید کی پھل کی طرح ہے, جب اس کی اجازت دیں بات کرنے کی, جب اس کی شادی کا وقت آ جائے تو اس کی شادی کرایا کرو. اب آپ کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بیٹیوں کی کسی کی شادی نہیں ہوئی, یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ آپ حیا کریں. ائمہ اطہار علیہ السلام پہ دن داڑے آپ اس پہ تہمت لگا رہے ہیں. او بھائی میں کہہ رہا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے. او بھائی میرے سے دلیل مانگ رہے ہیں نا, میرا موقف جان لیں پھر دلیل مانگ لیں. دلیل موقف کے تناسب سے ہوتا ہے. میرا موقف یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام مشکل سے ملتا ہے, پوتیوں کے نام نہیں ملتے. ان کی شادی کن لوگوں سے ہوئی ہے یہ تاریخ میں مذکور نہیں ہے. اس بات کی آپ دلیل مانگتے ہیں؟ اس بات کی کوئی دلیل مانگی جا سکتی ہے؟ آپ خود سوچ لیں. آپ ادعا کر رہے ہیں غیر سید سے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو کائنڈلی دے دیں. او بھائی جب لسٹ ہی نہیں ہے, کسی کا نہیں مذکور, جب کہہ رہے ہیں نہیں چاہ رہا, میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دلیل آپ نے دعویٰ کیا ہے, دلیل آپ کے ذمہ ہے, یہ اصول مناظرہ ہے. آپ کو شاید مناظرہ میں نے کیا ادعا کیا؟ میرا ادعا آپ تکرار کریں. میرا ادعا کیا ہے؟ میرا ادعا کیا ہے آپ سنائیں لوگوں کو. میرا ادعا کیا ہے؟ میں تو اپنا ادعا دہراتے تک جاؤں.
یہ بات شادی ہوئی ہے ہم ٹھیک ہے آپ کو میں بھائی میرا نہیں ہے یہ دوبارہ سن لیں میں کہہ رہا ہوں میں پتہ نہیں ہے کن سے شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی چلیں نہیں میں نہیں کہتا شادی نہیں ہوئی ہے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہے تاریخ میں مذکور نہیں ہے کہ ان کے بیٹیوں کی ہر ایک بیٹی کس سے شادی کی ہے مذکور نہیں ہے یہ مذکور نہیں ہے تو یہ مجھے دلیل مانگ اس بات کی دلیل مانگ رہا ہے بھائی اگر کسی چیز کی حلت اور حرمت کا پتہ نہ ہو تو شریعت کیا کہتی ہے احتیاط پر عمل کیا شاہ جائے صاحب یا غیر احتیاط پر چلا جائے شاہ صاحب اب 3 گھنٹے ہو گئے آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے اب 5 آپ منٹ اور دے دیں بسم اللہ 5 منٹ ٹھیک ہے 10 منٹ آپ کے اب میں 10 منٹ آپ کے پڑھنے لگا 10 منٹ آپ کے اس کے بعد جو ہے آپ سے گفتگو آج کے پروگرام کے لیے ختم ہے آج سے گفتگو ٹھیک ہے نا پھر کبھی اور آپ سے آپ کے میزبان ہوں گے انشاءاللہ پھر آپ ہمیں ذرا نوازی کریں گے آئندہ کسی پروگرام مجھے صرف 10 ابھی منٹ دے دیں میں آپ 10 کو منٹ نص سے آپ لے لیں دکھاتا ہوں جس کو آپ نہیں کہتے ہیں وہ بسم میں اللہ دکھا بسم دیتا ہوں اللہ بسم ایک تو اللہ امام جعفر صادق علیہ فروع کافی جلد 4 میں خارجی جب ہشام بن حکم کے پاس آیا تو وہ مولا کے پاس گیا مولا نے اس کو کیا کہا کہ یاد رکھو تم اپنی قوم میں اپنی نسل میں اپنے خاندان میں کف ہو یعنی پھر وہی کل ہو واللہ احد لم یکن لہ کفوا احد کا وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ تم اپنے خاندان میں کف ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا اب کیا بناتا ہے دلیل ہمیں صدقے سے محفوظ رکھا ہے پوری حدیث پڑھیں پلیز پوری حدیث پڑھیں پوری اول سے پڑھ رہا آخر ہوں تک پڑھیں پوری کاٹ ساری رہے پڑھ ہیں رہا کاٹ رہے ہوں ہیں اور صدقہ لوگوں کے شروع سے ہاتھوں کا پڑھو نا شروع سے پڑھیں ہاں پلیز حدیث آدھا پڑھ رہے ہیں بھائی یہ خیانت ہے خارجی تھا جس نے ہشام بن حکم سے کہا پڑھیں متن پڑھیں حدیث کی شروع میں سے پڑھ آخر رہا تک ہوں مطلب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے کیا کہتے ہو ہشام کہ تو عجم ہے وہ عرب سے شادی کر سکتا ہے اس نے کہا کر سکتا ہے اس نے کہا عرب جو ہے وہ قریش سے شادی کر سکتا ہے اس نے کہا کر سکتا ہے اس نے کہا کہ قریش بنی ہاشم سے شادی کر سکتا ہے اس نے کہا کر سکتا ہے تو سیدھا وہ امام جعفر صادق کے پاس آیا اس نے کہا کہ آپ کا ہشام بن حکم یہ کہتا ہے مولا نے کہا آپ نے ٹھیک سنا ہے اس نے کہا پھر میں مجھے آپ اپنی رشتے دیں ایک اور جملہ یہاں پر ہے بیچ میں ایک اور جملہ بھی ہے اس نے پوچھا کہ کیا آپ کا بھی یہی قول ہے امام علیہ السلام نے کہا جی میرا بھی یہی قول ہے اگر ان کے دماء برابر ہیں تو ان کے فروج بھی برابر ہے اگر کسی کا قتل ہو جائے اس کا دیا اس کا قصاص مثلا سید غیر سید کو قتل کرے سید کا قصاص ہوگا دیا برابر ہے سید قتل امام کا بیٹا قتل ہو جائے ایک عام آدمی کا بیٹا قتل ہو جائے ان دونوں کا دیا برابر ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اگر دیا برابر ہے تو نکاح میں بھی یہ کفو ہیں بولتے جائیں یہ آپ نے یہ حصہ چھوڑ دیا آگے سے پڑھنا اب کمپلیٹ کریں صدقہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل کچیل ہوتا ہے تاکہ ان کے باطن پاک ہو گئے چنانچہ جس فضل و بزرگی میں اللہ نے ہمیں مخصوص کیا ہے اس میں ہم کسی غیر کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے سخت ناپسند ہے کہ وہ ہمارا شریک بنے جیسے اللہ نے خود ہی ہمارے مثل فضیلت نہیں دی ہے اس سے نہیں بھی ہے آگے بھی پڑھیں نا آگے بھی اس سے آگے پڑھیں لیکن یہاں پر میرا مقصد میرا جو تھا وہ یہاں پر پورا ہو رہا ہے آگے کس سے کہا یہ جملہ کس سے کہا امام علیہ السلام نے خارجی بس ختم لیکن ٹھیک سنیں مومن سے نہیں کہا خارجی سے یہ کہا کلیہ بنا دیا قانون بنا دیا قاعدہ بنا دیا قیامت تک ایسے نہیں کہ خارجی کے لیے اپنے کف میں جا کر ڈھونڈو اور مولا نے اس کو دلیل کہ صدقہ بنایا جس کو آپ مان نہیں رہے کہ ہاتھوں کا میل کچیل ہے اللہ نے ہمیں اس سے پاک رکھا ہے یعنی جو بھی چاہے مومن ہو شیعہ ہو اس کے ہاتھوں کا میل کچیل وہ صدقہ کھاتا ہے تو آل محمد کے برابر نہیں ہے اس کی نص ہے کامل نص ہے اب آئیں آگے آپ چلتے ہیں یہ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو وصایا ہے مولا کے وہ سنیں آپ کلیئرلی اس میں لکھا ہوا ہے یہ پورا پڑھوں یا جہاں سے میرا مطمع نظر ہے وہ پڑھوں آپ پہلا ریفرنس دے دیں کہ کس کتاب سے کس صفحے سے پڑھ رہے ہیں پھر اس کے بعد باب وغیرہ کا ذکر کریں عیون اخبار سے جی جلد پہلی ہے اوکے یہ وصایا ہے امام موسیٰ کاظم السلام کا اس کو کھولیں اور آپ اس کی تصدیق کرتے جائیں اگر کہیں سے بھی میں ایک لفظ غلط پڑھوں ترجمہ غلط کروں آپ یہیں سے مجھے دین سے نکال دیں کہ آپ کافر ہو خارجی ہو جو بھی آپ کہتے رہتے ہیں کہ کفری عقائد ہیں لعنتی ہیں بدعت ہیں جو بھی میں اگر غلط لفظ پڑھوں تو آپ یہ کہتے رہنا میرے لیے اگر صحیح پڑھوں تو خدا را محمد و آل محمد کی
सिद्दत व अज़मत सिद्दीक़तुल कुबरा का हक जानते हुए उस पर आपने गौर ज़रूर करना है। अभी न करें, रात जब सोने से पेशतर जाएँ, ज़रूर करना है। जनाब बतूल देख रही होगी, सुन रही होगी, और ये फैसला तो ये उसी ने करना है ना। मैं उसकी हुर्मत की वकालत कर रहा हूँ, उसके नस्ल की। आप जो हैं वो उनके मुखालफिन की लिस्ट में शामिल खड़े हुए हैं, तो फैसला जनाब बीबी पर छोड़ते हैं, वही करेगी। आप मेरी आखिरी मेरी दलील सुन लें, उसके बाद आप जाने, जनाब सैयद कौनैन जो मादन इस्मत तहारत है वो जाने। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, मुझे आपको नहीं मनवाना है। ये सिर्फ हदीस सुनने खुदा रहा। ये 2-3 सिफों की है, बहुत हो बड़ी स- है। मैं जो मैं इबारत इसका पढ़ता है ना, मकसद जो अभी इबारत पढ़े हैं, आपके पास 10 मिनट हैं, वहाँ 12 मिनट ले लें, क्योंकि 2 मिनट हम बीच में पढ़े थे। 7 चलें, मिनट मजीद है आपके ठीक है, पास, 7 ठीक 8 है। मिनट मजीद है आपके पास। जो इबारत चलें, पढ़ते हैं उसके चलें, अरबी भी ठीक है, पढ़ें, अरबी भी ठीक है। पढ़ें, ताकि किताबें मुख्तलिफ होती हैं, ताकि हमें उसको निकालने में आसानी हो। जी बिस्मिल्लाह। हम निकालें ना, आप उयून अखबार रज़ा निकालें, अगर मैं तर्जुमा मेरे गलत पास करता उयूनुल हूँ तो अखबार कहें। है, मुझे उयूनुल अखबार अरबी मेरे इतनी नहीं, पास है, लेकिन मैं खारजी दरूस में नहीं रहा, मुझे इतनी अरबी नहीं आएगी, माज़रत से मैं कह रहा हूँ। मैं कोई बात तर्जुमे नहीं, को ज़्यादा पढ़ें, पढ़ जाऊँगा, आप पढ़ें, अरबी आप पढ़ने में पढ़ें। मुझे टाइम लगेगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो ये ज़रा सुन लें। हम्म, मौला ने कहा कि मेरे बेटों में से अगर कोई बेटा अपनी बहन की शादी करना चाहता है तो वो अली रजा की इजाजत और अमर से करे। अगर कोई साहिब इक़्तिदार यानी हाकिम अब्बासियों में से वो अली रजा को मेरी वसीयत पर अमल करने से माने हो, तो वो मुक़्तदर शख्स खुदा और उसके रसूल से बरी होगा, दुश्मन होगा, ला ताल्लुक हो जाएगा, और खुदा और रसूल उससे बरी हो जाएंगे। उस पर अल्लाह और जुमला लानत कुनदगान और मलाइका मुकर्रबीन और जुमला अंबिया और मुरसलीन और जुमला अहले ईमान की लानत होगी। फिर मौला कहते हैं, किसी हुक्मरान और मेरी औलाद में से किसी फर्द को यह हक हासिल नहीं कि वो अली रजा को मेरे तरका व जागीर में तसरुफ से रोके। मेरी जायदाद के कम व बेश होने के मुतालिक जो कुछ रजा कहें उसे दुरुस्त तस्वर किया जाए। इन अफराद की वसीयत का आगाज मैंने शुरू में किया, उनके शामिल करने में उनकी उनकी इज्जत मतलूब थी। उससे छोटी औलाद और औलाद की माओं की तालीफ एक कल्ब मंजूर थी। अब सुने, मेरी मेरी छोटी औलादों, उनकी माओं में से जो अली रजा की सरपरस्ती में रहना चाहता है तो इसे वही हुकूक हासिल होंगे जो मेरी जिंदगी में उसे हासिल थे, लेकिन उसके लिए भी अली रजा की रजामंदगी शर्त होगी। मेरी जो बीवी अब सुने, मेरे बाद किसी और से निकाह कर ले तो मेरे वज़ाइफ में से कोई हिस्सा नहीं लेगी, मेरे खानदान से निकल जाएगी। हाँ, अगर अली रजा ऐसा चाहे तो कर सकते हैं। मेरी बेटियों के लिए भी यही हुक्म है कि मेरी बेटियों का निकाह उनके उनके भाई या उनके हुक्मरान, उनके भाई यानी मौला रजा के दूसरे भाई नहीं कर सकते, उनके मजाज नहीं होंगे। इसलिए अली रजा की राय और मशवरा जरूरी है। और मेरी औलाद या हुक्मरान अपने जाती सवाबदीद पर उनका निकाह न करें तो वो खुदा और उसके रसूल के मुखालिफ अपना निकाह करें तो खुदा और उसके रसूल के मुखालिफ तस्वर किए जाएंगे और खुदा रसूल से ऐलान जंग करने वाले समझे जाएंगे। मेरी औलाद में से ये हक अली रजा को ही हासिल है, वो जिसका निकाह जिससे मुनासिब समझे करें, क्योंकि वो अपने खानदान के रिश्तों से बखूबी वाकिफ हैं। यानी मौला ने कैद लगा दी कि रिश्ते खानदान में होंगे, नहीं, ये नहीं बोला। बाहर नहीं होंगे। ये ये देखें, ये- ये देखें, ये आपके सामने चले मैं ठीक है, कह आप रहा हूँ, पढ़ते जाए, आप पढ़ते जाए। अपनी कौम की बात कर रहा हूँ। अब वो पढ़ो मुझे आगे। ज़बानी याद है, लिअन्नहु अअरफ़ु बिमनाकिह क़ौमिह, ये मुझे शुरू ये कई सालों से मैं ज़बानी हाँ, याद है। कौम कि वो किसको कहते हैं? अपने कौम कौम कहते अपनी हैं कौम अपने की रिश्ता कहाँ हो उसको बेहतर जानता है, उसका तर्जुमा ये है। तो हाँ, तर्जुमा ये कौम नहीं तो है। सादात की कौम थी ना, उसने पता था मौला को। उनके अब रिश्तों मौला को वो ये अच्छी तरह इनकार कर जानता रहा है। है। तर्जुमा सही करे ये ना ये ये शाह ये साहब। इनकार और नहीं है। बखूबी वाकिफ हैं, उन्हें निकाह करने या न करने का मुकम्मल हक हासिल है, यानी इमाम अली रजा को। और इसके मुताबिक मैं अपनी बेटियों को भी वसीयत कर चुका हूँ, उन पर खुदा को गवाह कर चुका हूँ। उसकी वसीयत मेरी वसीयत को जाहिर करने, अब ये आपकी नहीं भी साबित हो गई और दरायत से इमाम का फेल भी साबित हो गया। दोबारा कहीं पढ़ें किसी शाह इसको साहब। कहते हैं, सुने शाह साहब मेरा वो आखिरी जुमला सुने, इबारत, आखिरी, मेरा नहीं नहीं, आखिरी जुमला वो सुने। इबारत खुदा देखें के देखें शाह साहब, आप टाइम जितनी खुदा के मर्जी ले लें। वास्ते कह रहा हूँ। शाह साहब, वो आप कहते हैं साबित हो गई इस वसीयत से, वो इबारत जो आप कहते हैं जिसमें लिखी है कि सायद गैर सैयद से सैदानी गैर सैयद से शादी नहीं कर सकती,
وہ عبارت دوبارہ پڑھیں. امام رضا علیہ السلام اپنے قوم کے کی نکاح کہاں اس کو بہتر جانتے ہیں. لأنه عارف بمناکح قومه. اس عبارت کا آپ جو ہے ترجمہ آپ کے پاس کس طرح ہے, اس کو دوبارہ سنائیں سب کو, پھر آپ کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا نا. اچھی طرح سے دوبارہ وہی عبارت, سر سب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہی عبارت جو آپ کا مورد نظر ہے, جو کہتے ہیں آپ کے پوائنٹ کو ثابت کر دیتا ہے, اس کو آپ دوبارہ آرام سے پڑھیں, ہم سنتے ہیں. جی 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 ابھی پڑھتا ہوں. جی پہلے میں نے یہ عبارت پڑھی تھی اپنا عیون اخبار رضا سے. ابھی میں آپ کو یہ بہت ساری کتابوں میں, کافی میں بھی ہے, یہ ہر کتاب بہت ساری کتابوں میں. دل کوئی دوسری ہے کہ دل پیرنگ جو اگر ہے تو شاید آپ اس پر اعتماد نہ کریں کہ جی یہ آپ نے غلط پڑھ لیا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں صرف اسی جملے کو آپ کہہ رہے ہیں نا ثابت کر دیا میں نے, اسی جملے کو کہ کہہ رہا ہے کہ مثلا آپ کہتے ہیں اس جملے سے ثابت ہو جاتا ہے, اسی جملے کو آپ دوبارہ پڑھیں. وہ ایک زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, ایک دو سطر ہیں بس, اس کو پڑھیں. بس پھر سے پڑھو, دوبارہ پڑھیں اور سمجھائیں لوگوں کو کہ یہاں پہ یہ لکھا ہے اور اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے. ختم بات. بسم اللہ. اب میں اس کو پڑھنے لگا ہوں اصول کافی سے. اصول کافی زندہ باد. ٹھیک ہے جی. جی جناب. وہ عیون اخبار رضا سے پڑھا تھا, اب یہ دوسری دکھا رہا ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. وہ کنیزیں جو میری طرف سے صاحب اولاد ہیں اور میرے بعد اپنے گھروں میں رہیں اور باپردہ رہیں, اگر وہ چاہے کہ جتنا مال ان کو میری زندگی میں ملتا تھا ان کو دیتا رہے, اور جو کنیز میرے بعد دوسری شادی کرے وہ حق نہیں رکھتی کہ دوبارہ میرے گھر میں داخل ہو, مگر یہ کہ علی رضا کوئی دوسری صورت نکالے. ایسے ہی میری بیٹیاں ہیں, ان کا کوئی اور یا ان کی کوئی ماں ان کی شادی کرنے کا اختیار نہیں رکھتا, یعنی ان کے کوئی چچا ان کے ماموں کوئی اختیار نہیں رکھتا ان کی شادی کرنے کا, سوائے علی کے مشورے, مانا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشورے اور اجازت کے ساتھ. حتیٰ کہ کسی وقت کے بادشاہ کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے, اور اور نہ ان کے کسی چچا اور ماموں کو یہ اختیار ہے کہ علی کی اجازت اور مشورے کے بغیر میرے کسی بیٹی کی شادی کرے. اگر کسی نے ایسا کیا تو خدا اس کے رسول کی مخالفت اور لعنت اس پر, خدا کے حکم اور سلطنت کے خلاف ہے. اس نے بغاوت کی, ایسے کرنے والے نے بغاوت کی ہے, کیونکہ علی اپنے خاندان کے شادیوں کے معاملے میں زیادہ محکم رائے رکھتے ہیں. اس کے کیونکہ امام رضا علیہ السلام اپنے خاندان کے شادیوں کے مسائل کو اور مصالح کو بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہی جملہ. آپ کسی بھی طرف اس بات کو لے جائیں, لفظ اس میں قوم کا لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی قوم کے دیکھیں مانا سادات اور اہل بیت کے رشتوں کو زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کس کو نے دینی ہے. اپنے ہی سادات میں کون ان کا کس کو انہوں نے دینی. یہ حدیث یہ ہے لأنه اعرف بمناکح قومه. اگر اس کے خلاف جانے والوں کو مولا آگ کر رہے ہیں کہ میرے خاندان بالکل لعنت کر رہے ہیں, ان پر لعنت کر رہے ہیں. دیکھیں عرض یہ ہے, آپ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی شادی کرنی ہے امام رضا علیہ السلام کے مشورے سے اور ان کی اجازت سے شادی کرے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وصیت میں, کیونکہ امام اور کسی اور کو حق نہیں ہے, بادشاہ وقت کو حق نہیں ہے, حاکم وقت کو حق نہیں ہے, اور دوسرے بھائیوں کو بھی حق نہیں ہے کہ اپنی بہنوں کی شادی کرائیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حق حاصل ہے, ان کا وصی وہ ہے. اپنی قوم کا لفظ اجازت دیں. اس میں یہ ہے کہ کیونکہ امام, یہ ایک اصول کافی ہے میرے محترم ناظرین, ملاحظہ فرمائیے, کتاب اصول کافی جلد نمبر 1 چاپ دار الکتب الاسلامیہ, یہ صفحہ نمبر ہے 316, یہاں سے شروع ہوتی ہے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت, اور یہ کتاب الحجہ ہے. اور اس میں اگلے صفحے میں جا کر وَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ أَن يُزَوِّجَ أُخْتَهُ, اگر میرے بیٹوں میں سے کوئی شخص اپنی بہن کی شادی کرانا چاہے,
فليس له أن يزوجها إلا بإذنه وأمره. اس کو اس اجازت نہیں ہے کہ اپنی بہن کی شادی کرائے مگر یہ کہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اذن ہو اور ان کا حکم ہو. ان کے اذن، ان کی اجازت اور ان کے بغیر شادی اپنی بہن کی کسی بہن کی شادی نہیں کرا سکتا. فإنه، کیونکہ وہ، یعنی کیونکہ کون؟ امام رضا علیہ السلام، اعرف بمناکح قومه، کیونکہ وہ اپنے قوم کے مناکح کو کہ کہاں پہ نکاح ہونی ہے اس کو بہتر جانتا ہے. اپنے قوم کے، اپنے خاندان کی کہ نکاح کہاں پہ کرانی ہے اس کو بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ خاندان کا بڑا یہ ہے، خاندان کا لیڈر یہ بہتر جانتا ہے. اس میں یہ نہیں لکھا کہ اگر خاندان سے باہر شادی کیا ہے تو اس پہ خاندان سے باہر کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، خاندان اندر باہر کی. خاندان کے مناکح کو نکاح شادی کہاں کریں اس کو بہتر جانتا ہے. اوکے جی دیکھیں نا، اپنی دیکھیں، قوم میں اگر ہوتا نہیں تو نہیں کہیں ہے، بھی لفظ قوم میں نہیں ہے اپنی یہ جو قوم کے باہر شادی نہیں کر سکتا. نہیں، وہ نہیں لکھا، وہ آپ اضافہ کر رہے ہیں. وَأَيُّ سُلْطَانٍ أَوْ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ كَفَّهُ عَنْ شَيْءٍ أَوْ حَالَ بَيْنَهُ أَوْ بَيْنِ شَيْءٍ مِّمَّا ذَكَرْتُ فِي كِتَابِي هَذَا أَوْ أَحَدٍ مِّمَّنْ ذَكَرْتُ فَهُوَ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ بری واللہ ورسولہ منہ برا. اگر کوئی شخص مخالفت کرے امام رضا علیہ السلام کی اس مسئلے میں یا اس کے بھائی وغیرہ، تو اللہ اور رسول اس سے بری ہیں، اس سے بیزار ہیں، یہ میں اور وہ عربی اللہ اور پڑھوں، رسول سے عربی بری ہے. پڑھوں، عربی یہ پڑھوں، اس میں اجازت دیں گے اس میں پڑھوں؟ آپ جو ہے نا حدیث جو پتہ نہیں آپ کو کس نے کس طرح سکھایا ہے یا کسی نے غلط ترجمہ آپ میرے کے ذہن میں بٹھا دیا، وہ ترجمہ یہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. بھائی امام رضا علیہ آپ نے السلام مجھے اپنی 3 بہنوں منٹ کی، میں اپنی سکھایا، قوم دوسرے کی میں بات نکاح کرنا کہاں، اٹھائے. اجازت دیں، منکح یہ جو ہے اس قوم میں، لکھا ہوا ہے، سیدھا سیدھا قوم لکھا ہوا ہے، قوم. جی یہ آپ کی قوم لکھا تصدیق کر رہا ہوں، آپ نے بھی قوم خود ہی پڑھا ہوا ہے نا. قوم سے مطلب کیا ہے؟ اپنے خاندان میں میرے بھائی. نے اور خاندان کی، نہیں اس سے بڑی نہیں خاندان ہو کی، سکتی. یہ روایت ٹھیک ہے، ہے، نہیں کی 3 قسمیں ہیں نا. آپ اٹھائیں اسی کو، ہلی کو، آپ نے جتنے بھی نہیں کے اس میں تفسیر کی ہے وہ کہتے ہیں نہیں کی 3 اوکے بھائی قسمیں آپ صحیح اقسام ہیں. فرما رہے ہیں. ایک اوکے، دل میں خراب سمجھے، اگلے زبان پروگرام سے میں، روکے، عمل سے اگلے اس کو پروگرام روکے. میں آپ نہیں کے نہیں 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 میزبان ہوں نہیں گے. نہیں جائیں. جی مجھے نہیں میرے بھائی ایسے نہ کریں، آپ جائیں نا. 3 نہیں ہیں اور تینوں ثابت ہوتی ہیں کہ امام نے عمل کر کے نہیں دیا، امام نے وصیت کر کے روک دیا، اور پاک سیدہ نے 3 ائمہ نے اس کو دل میں برا سمجھا، نہیں دیا. آپ نہیں کہ جو ایک بات کر رہے ہیں، میں 3 ثبوت آپ کو یہ عیون سے بھی دے رہا ہوں، اصول کافی سے بھی دے رہا ہوں. تھینک یو سر، آپ نے دے دیا، آپ نے خود اپنا نہیں سر، طرف سے مجھے ایک محنت کیا. ذرا تھینک یو سر. شرعی مسئلہ سمجھا دیں، مجھے سمجھا پلیز پلیز. آپ کا ٹائم ختم ہو تمام گیا نا، آپ نے علماء کہا عالم 5 کے منٹ دے دو، 10 منٹ دے دو، اب 16-17 منٹ وہ ہو گئے، میرے بھائی، کافی ہے. میں عرض کر رہا ہوں، مجھے 2 باتیں صرف جی مہربانی جی کریں. بسم اللہ بالکل بسم اللہ بسم شاید اللہ. آپ کے سامنے آپ کہتے ہیں ہر مومن کو دینا ہے. سلمان سے بڑا کوئی مومن تھا؟ 10ویں درجے، مجھے بات کرنے دینی ہے. میں 2 باتیں کرتا ہوں، میں خود ہی اٹھ جاؤں گا اور خود بند کر دوں گا، آپ نہ جائیں. سلمان 10ویں درجے پر فائز تھا ایمان کے. السلمان منا اہل البیت تھا، کوئی صحابی نہیں تھا، سلمان تھا. السلمان خیر من اللقمان تھا، لقمان سے افضل تھا. حضرت عیسیٰ کا وصی تھا، لیکن کسی نے اس کو رشتہ عرب والوں نے نہیں دیا. اور 2 مرتبہ جا کر اس نے رسول اللہ سے کہا کہ مجھے فلاں بڑے صحابی سے آپ بیٹی کا رشتہ لے کر دیں. رسول اللہ قرآن پڑھ پڑھ کر اس کو قائل کرتے رہے کہ اس کو بیٹی کا دو. تو سنتا رہا کہ یا رسول اللہ یہ قرآن کس کے لیے نازل ہے؟ مولا نے کہا یہ، رسول اللہ نے کہا یہ سلمان بھی اس میں ہے. لیکن اس نے پھر بھی رشتہ نہیں دیا، اور سلمان بیچارہ بغیر شادی کیے ہوئے اتنے بھرے عرب میں مر گیا. اس کا لاش اٹھانے اس کا دوست گیا جو مقابر قریش میں اس کو لے گیا. کوئی بچہ اپنا، اس کی اولاد، اس کی نسل نہیں ہے آج. یہ سلمان کے ساتھ ہوا ہے. اگر ہوتا تو اتنے بڑے صحابی کو رسول اللہ اپنے بنی ہاشم سے، اپنی اولاد سے کسی کو دلا دیتے. اور آئے اب زرارہ بن عیون کو، جب اس نے مولا نے کہا کہ صادق نے کہ زرارہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ مولا ان سے کروں تو کافر ہیں. مولا نے کہا کوئی اچھا خاندان دیکھ کر. مولا پتہ نہیں وہ آپ کی دشمن نکلا. مولا کہا ابھی جوان ہو، کر لو. مولا میں نہیں کروں گا، کنیزیں ہیں، میرا کام نکل رہا ہے، میں ایسی شادی نہیں کر سکتا جس سے آپ کا کوئی دشمن پیدا ہو جائے یا پتہ نہیں کیا میرے حالات ہو جائیں. اگر یہ بات ہوتی تو زرارہ ایسے زیادہ حقدار ہوتا کہ ائمہ طاہرین اس کو اپنا رشتہ دے دیتے. ابھی آپ بولیں کیا چلے تھینک یو سر، کیسے آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ کے نکات کا جواب دیں گے. میں اب وقت شکر ختم ہو گزار چکا ہوں. ہے. میں ایک عرض کروں، آپ جی 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 ناراض بھی بسم نہ اللہ. ہونا. یہ جی جی بسم مسئلہ اللہ. ہوا آج بناد کا ڈسکس ہوا، فیصلہ قوم کو کرنے دیں. باقی آپ نے ایک اور بات کہی ہے، اس کے لیے اگر ٹائم دیں گے تو تقریباً 15-20 ایک مہینے کے انشاءاللہ بعد اس پر بات کریں گے. انشاءاللہ وہ انشاءاللہ. ہوگا، آپ کہتے ہیں شہادت ثالثہ.
जो अली वलीउल्लाह है उसके मतलब आपका क्या कहना है? हम कहते हैं जायज़ है जायज़ है ना? जी मुझे किसी ने कहा कि वो कहते हैं कि नाजायज़ है। नहीं नहीं वो बकवास करते हैं वो ऐसे प्रोपेगेंडा है वो आपके ही किसी क्लिप से किसी ने निकाला है। नहीं नहीं वो झूठ अगर कह रहे हैं वो जायज़ ऐसे वो अगर काट आप के जायज़ मसलन कहते हैं काट के मिला के ऐसे अगर बना आप लेते हैं जायज़ मैंने कभी कहते नहीं हैं कहा तो ऐसे आज नहीं के है कि बाद आज मैं कहता पहले हूँ ये शुरू से मैं यही कहता था शुरू से ये कहता था ये चलें वो ऐसे ठीक है। प्रोपेगेंडा ये अच्छी ओके बात सर है आप जायज़ तक आ गए हैं। आस्ता-आस्ता आप वाजिब तक आ जाएँगे इंशाल्लाह। एक दिन ओके आएगा आप जब तहकीक करेंगे आप तो बड़े माशाल्लाह मुहक्किक हैं और जनाब सैयदा से मेरी अपील है, वो बीवी सुने, वो पाक रसूल सुने जिनका नसब आला है। वो आपको रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह आप अली वलीउल्लाह के वाजिब पर भी आएँगे। आप में हम में सिर्फ अब एक ही बात का इख्तिलाफ हुआ, वो हुर्मत सादात का। इंशाल्लाह कभी ये दिन आएगा कि आप इसको भी तस्लीम हुर्मत सादात का हम बड़ी कायल में आपकी मेहरबानी। हुर्मत का मतलब है एहतराम हम उसके मुनकर नहीं हैं थैंक यू सर बहुत खुदा आपको इज्जत दे खुदा आपको सलामती दे खुदा आपको इज्जत दे शाह साहब बहुत शुक्रगुजार हैं आपके थैंक यू सर और पीछे पीछे कोई गाली, कोई लानत, कोई नहीं कमीज़ ना भाई वो मैं दूँगा ना आप ओ दोगे। भाई ये भी शर्त है। हम जमात ये जो मुखालिफिन तकरीर को हो गाली नहीं गई देते ये जो तकरीर हो गई, इसके बाद लोगों को फैसला करने दें। और खुदारा आप अपने ट्यूब पर हमारे ट्यूब पर बैठकर देखना है कि किसके दलाइल में सदाकत थी, लोग किसको ज़्यादा इंशाल्लाह वो एप्रिशिएट इंशाल्लाह करते हैं। इंशाल्लाह बड़ी आपकी इंशाल्लाह बहुत मेहरबानी। मेहरबानी आप